بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. نازیہ ملک آپ کے ساتھ اور مسکراتی صبح میں ایک اور دن کا آغاز. اور ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو کامیاب لوگ ہیں, جو اچھے لوگ ہیں, جو نیک لوگ ہیں, اور کس طرح سے اپنی زندگیاں جو ہیں لوگ گزار رہے ہوتے ہیں, کس طرح سے ہم آپ کو کوئی نہ کوئی بات پہ فائدہ دے سکیں. بیسکلی یہ ہمارے جو ہے شو کی امپورٹنس بھی ہے اور آپ تک یہ اچھی اچھی باتیں پہنچاتے ہیں. آج جو ہمارے ساتھ مہمان ہوتے ہیں, جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ آج تھرسڈے اور تھرسڈے والے دن ایک بہت اسپیشل گروپ آف لوگوں کا ہے جو ہمارے ساتھ موجود ہوتا ہے, اور تاکہ آپ جو ہے ان لوگوں کے بارے میں جان سکیں جو لوگ اچھے کام کر رہے ہیں اور کس طرح سے کام ہوتا ہے اور کس طرح سے آپ کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. تو آج ہمارے ساتھ جو موجود ہے, جیسے کہ آپ کو بتایا کہ آج کا دن مخصوص ہے اور اسپیشلی اس ادارے کے لیے جو اسپیشل بچوں کے لیے کام کر رہے ہیں, جو معذور بچے ہوں, بڑے ہوں, ان سب کے لیے وہ کام کر رہے ہیں. تو اس کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں. آج ہمارے ساتھ جو مہمان موجود ہے, سب سے پہلے میں ان کا تعارف کرواؤں گی. ادارے کا نام بتاتی ہوں, پیشنٹس کیئر ریہیب ویلفیئر ادارے کا نام یہ ہے, اور مہمانوں کا بھی اب میں تعارف کرواتی ہوں. سب سے پہلے تو ہمارے ساتھ موجود ہیں انور حسین صاحب, جو کوآرڈینیٹر ہے پیشنٹس کیئر ریہیب ویلفیئر سوسائٹی کے. السلام علیکم جی, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہے, تھینک یو سو مچ. اور اس سوسائٹی یہ ویلفیئر سوسائٹی, آپ کو یہ بات بتاؤں, اس کے ساتھ بہت لوگ منسلک ہیں, بہت ڈاکٹرز منسلک ہیں. ہمیں خوشی اس بات کی ہے کہ وہ اپنے دل سے کام کر رہے ہیں. تو ہمارے ساتھ جو بھی ڈاکٹر ڈینٹسٹ موجود ہیں, میں ان کا تعارف کرواؤں گی. ڈاکٹر اکبر عباس ہیں, ڈینٹل سرجن. السلام علیکم جی, تھینک یو سو مچ فار بینگ ہیئر. آپ جو نیکی کا کام کر رہے ہیں, ہم ساتھ ساتھ اس کے حوالے سے بات کریں گے, کس طرح سے کام ہوتا ہے یہ بھی ہم بات کریں گے. اور ہمارے ساتھ موجود ہے پروفیسر ڈاکٹر راہیلہ خاتون, جو اسپیچ تھراپسٹ ہیں انسٹیٹیوٹ آف کلینکل سائیکالوجی میں. السلام علیکم جی, تھینک یو سو مچ فار بینگ ہیئر. بہت بہت شکریہ. بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے جو لوگوں کا کنٹریبیوشن ہے, اسپیشلی ہم بھی دیکھ رہے ہیں کہ جو آپ ادارہ اس وقت چلا رہے ہیں اس میں ڈاکٹرز کا بڑا کنٹریبیوشن ہے. اینڈ وی تھینک ٹو آل دوز ڈاکٹرز جو اس وقت آپ کے ساتھ, آپ کے ادارے کے ساتھ منسلک ہیں. تو ہم تھوڑا سا ادارے کو اگین اس کے بارے سے بات کرتے ہیں. ادارے کے بارے سے بیسیکلی پیشنٹس کے یہ پروگرام جو خاص طور پر آئی ایم ویری تھینکفل ٹو میٹرو ون ٹیلی ویژن کہ انہوں نے یہ ایک انیشیٹو لیا, اور پہلی مرتبہ جیسا میں بتا بھی چکا ہوں کہ پاکستان میں پہلی مرتبہ کسی ٹیلی ویژن نے ان بچوں اور افراد کے لیے ایک ریگولر پروگرام ترتیب دیا. اس سے پہلے کوئی, میں نہیں سمجھتا ہوں, ہو سکتا ہے شاید کہیں آیا ہو یا کیا ہو کچھ لوگوں نے, مگر یہ ہے کہ اوکیجنلی تو وہ کرتے ہیں. ریگولر اس طرح کوئی نہیں ہوتا جس پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس میں ہمارے تمام ممبرس, آن بہاف آف آور آل ٹیم ممبرس, آئی ووڈ لائک ٹو پے آور ہارٹیسٹ تھینکس مینجمنٹ آف دا میٹرو ٹیلی ویژن ایز ویل ایز یو اینڈ یور کولیگس, کہ جنہوں نے بے انتہا اس میں کوآپریٹ کیا اور کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ آئندہ بھی کرتے رہیں گے. میں ایک چیز اور واضح یہاں کر دینا چاہتا ہوں کہ یہ پیشنٹس کیئر ریہیب ویلفیئر کا پروگرام نہیں خالی, یہ تمام ان این جی اوز کا ہے, تمام ان اداروں کا ہے, چاہے وہ گورنمنٹ ہیں یا پرائیویٹ سیکٹرز میں ہیں, تمام ان افراد کا ہے جو درد دل رکھتے ہیں اور ان افراد اور بچوں کے لیے کام کر رہے ہیں. یہ ہر جمعرات کے دن صبح 10 بجے سے 11 بجے تک ہم اپنے کولیگس کو بھی بلاتے ہیں, ان سے باتیں بھی اور سب سے بڑی چیز یہ کہ اس پروگرام میں گفتن نشستن برخاستن والی بات کہ نہیں جی ہم نے بات کی اور ایک ٹاپک کیا اور پھر چلے گئے, پھر اگلی مرتبہ نئے ٹاپک کے ساتھ آ گئے. ہم آئندہ لوگوں کو بلا بھی رہے ہیں, اب انشاءاللہ آگاہی ہو رہی ہے اس پروگرام کے تحت, تو لوگوں کو بلا رہے ہیں, ان کے والدین کو بھی بلائیں گے, بچوں کو بھی, ایسے افراد کو بھی بلائیں گے, تو ان کے مسائل سن کر ان کا حل پیش کریں گے. یہ نہیں کہ خالی مسائل سن لیے اور گھر چلے گئے. جو بھی کنٹریبیوٹ اس وقت کرنا چاہ رہے ہیں, جو لوگ کرنا چاہتے ہیں, صرف یہ نہیں ہے کہ وہ آپ نے کبھی بھی مالی مدد کی بات کبھی نہیں کی, ہمیشہ کہا کہ آپ چیزیں جو ہے خود کنٹریبیوٹ کر لیں, جو ضرورت ہے اس کو کنٹریبیوٹ کر لیں. سب سے زیادہ میں یہ ریکویسٹ کروں گا آپ کے ٹیلی ویژن کے توسط سے کہ دیکھیں میٹرو بے انتہا اچھا کام کر رہا ہے, تو آپ میٹرو کو زیادہ اسپانسر کریں.
وہ لوگ جو مخیر حضرات ہیں, جو لوگ ہیں جو ان بچوں کا, ان بڑوں کا درد سمجھتے ہیں, کیونکہ پروگرام چلانے کے لیے ٹیلی ویژن کو بھی بہت ساری چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے نا, تو ہم تو کوئی پیسے اس پہ وہ کر ہی خود کے لیے نہیں وہ کرتے کبھی بھی. ہاں, تو ہم یہ کہتے ہیں کہ میٹرو کو آپ پیٹرنائز بھی کریں, میٹرو کو دیکھیں بھی, میٹرو پہ اسپانسر بھی کریں. ہماری کولیگ ہیں ڈاکٹر صاحبہ, تھینک یو ویری مچ. اچھا, ہم وہ والی بات ابھی کر سکتے ہیں جس طرح بچے جو ہیں جو خود کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں, خود جی جی بالکل اور خود کام ہم نے کرتے ہوئے 3-4-5 ان کے وہ بنائے ہوئے ہیں, مگر افسوس یہ ہے کہ اب تک صرف میرا خیال 3-4 آدمیوں نے آرڈر دیا ان بچوں کو, باقی پتہ نہیں کیوں مائنڈ سیٹ ہے کہ وہ چاہتے ہیں. جو ہم کہتے ہیں نا کہ اگر مالی مدد کرنی ہے اور آپ کرنا چاہتے ہیں تو ان بچوں کو کام دیں, ان کا کام ہے, ہمیں امداد نہیں. آپ کی ویب سائٹ میں جا سکتے ہیں, ویب سائٹ جو ہے وہ پورا اس کا جو ہے آپ کا دیکھ بھی ہوں گے, نمبر بھی آ رہا ہے, کچھ آپ کو سوال کرنا ہے. If you really want to help, آپ ان کو اس طرح سے مدد کریں. آپ اپنے سوال کا سلسلہ ذرا شروع کریں. راہیلہ جی کرتے ہیں, ڈاکٹر راہیلہ کا بہت شکریہ کہ وہ تشریف لائیں یہاں ہمارے پروگرام میں. ڈاکٹر صاحب, اسپیچ تھراپی ہے کیا اور کیوں دینی چاہیے, کیا کرنا چاہیے؟ ویسے تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کل جتنے ہیئرنگ ایڈ لوگ استعمال کر رہے ہیں تو 80% لوگوں کو تو اسپیچ تھراپی کی ضرورت ہوگی. سائن لینگویج تو وہ خود سیکھ گئے, کیونکہ جب کان میں لگا ہوتا ہے تو وہ صرف اشاروں ہی سے بات کر رہے ہوتے ہیں. جی بالکل. پہلا سوال جو آپ نے کیا کہ اسپیچ تھراپی ہے کیا, تو اسپیچ تھراپی ایکچولی وہ پروسیس ہے جس میں بچے بڑے جن کو بولنے میں ڈیفیکلٹی فیل ہوتی ہے, ٹھیک ہے, جس میں ہیئرنگ امپیئرمنٹ شامل ہے کہ جو کہ وہ سن نہیں سکتے تو وہ بول نہیں سکتے. اسی طرح سے جو مینٹلی ریٹارڈیڈ بچے ہوتے ہیں یا انٹلیکچوئل پرابلم کے ساتھ آتے ہیں ان کو بھی بولنے کے مسئلے مسائل ہوتے ہیں. اسی طرح سے جو نا اگر آپ دوسرے آٹزم ہیں, جیسے آج کل آٹزم کے بہت زیادہ لوگوں کو اویئرنیس ہو گئی ہے, آٹسٹک چائلڈ کے ساتھ بھی اسپیچ کا پرابلم ہوتا ہے, ADHD, یعنی جتنے بھی, اگر ہم اڈلٹ کی بات کریں تو اس میں ایسے اڈلٹ یعنی کہ ایسے بڑے لوگ جن کو سٹروک ہو جاتا ہے, فالج کا اٹیک ہو جاتا ہے, تو اس کے بعد ان کو جو ہے نا بولنے کے مسئلے مسائل ہو جاتے ہیں, یا پارکنسن وغیرہ ڈیزیز جو کہ نیورولوجیکل پرابلمس کے ساتھ ہوتے ہیں, تو ان میں بھی جو ہے نا اسپیچ کا پرابلم ہوتا ہے. تو یہ وہ ہوتے ہیں جو کہ بولنے کے مسئلے مسائل کو فیس کرتے ہیں. تو اس میں جو ہے نا اسپیچ تھراپی کا رول یہ ہوتا ہے کہ یعنی کہ بولنے کی ٹریننگ ان کو دی جاتی ہے, کچھ ایسے ایکسرسائزز وغیرہ بتائی جاتی ہے, جیسے کسی کے مسلز وغیرہ ویک ہوتے ہیں, ایسے بچے بھی آپ نے دیکھے ہوں گے جو کہ فزیکلی ہینڈی کیپ ہوتے ہیں, جن کے ساتھ بولنے کا بھی مسئلہ ہوتا ہے, جو کہ وہ پٹھوں کا مسئلہ ہوتا ہے, تو اس میں ہمارے جو بولنے والے پٹھے ہوتے ہیں وہ بھی ویک ہوتے ہیں, تو اس کے لیے پھر وہ ایکسرسائزز وغیرہ ہوتی ہیں, ان کو وہ لفظ بولنے کی ٹریننگ وغیرہ ہوتی ہے. تو بیسیکلی یہ کیا, یہ بولنے کی ٹریننگ کا پروسیجر ہوتا ہے. کتنے فیصد بچے جو ہیں وہ بول سکتے ہیں اس کے بعد, اور آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے یہاں پر لوگ جو ہیں ان میں پیشنس اتنا زیادہ نہیں ہے, وہ چاہتے ہیں کہ ایک دن آئے ڈاکٹر کو میجک کرو ٹھیک ہو جائے. کتنا ٹائم لگتا ہے ٹھیک ہونے میں؟ دیکھیے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے پرابلم پہ. اگر پرابلم کا سیویریٹی جو ہے بہت زیادہ ہے تو ڈیفینیٹلی اٹ ول ٹیک مور ٹائم, اور اگر مائلڈ لیول پہ ہے تو کچھ ہی سیشن میں جو ہے نا بہتری آ سکتی ہے, لیکن وہ بھی پھر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نمبر آف سیشن کتنے لے رہے ہیں, پلس جو ہے بچے کی اپنی موٹیویشن, یا جو اڈلٹ آ رہا ہے وہ کتنا موٹیویٹڈ ہے, اس میں کتنی ولنگنیس ہے کہ ہاں مجھے اپنے آپ کو صحیح کرنا ہے. اور جو بچے ہوتے ہیں جو ID کے ساتھ آتے ہیں یا ہیئرنگ امپیئرمنٹ, اگر ان کی ایج کم ہوتی ہے, چونکہ وہ اس طرف ان کو یہ پرسیپشن ان کے ہوتی ہی نہیں ہے نا کہ ہم اگر یہ اسپیچ تھراپی نہیں کریں گے تو ہمیں آگے چل کے ہمارے ساتھ کیا پرابلم ہوگا. تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ پیرنٹس کتنے سیشن لے رہے ہیں. گھر میں جو پیرنٹس کے لیے ٹریننگ بتائی جاتی ہے کہ آپ نے گھر میں جو ہے گھر میں اس طرح بچوں کو ٹرین کرنا ہے, وہ مختلف ہماری, وہ تو بہت ضروری ہے جب تک گھر میں نہیں کریں گے. اچھا انور صاحب, یہ سوال ہے آپ سے کہ یہ بتائیں کہ آپ کے ادارے میں کس طرح سے اسپیچ تھراپی دی جاتی ہے؟ کیا ادارے میں ہی دی جاتی ہے, ان کو بھیجا جاتا ہے, یا جس طرح ان کو گائیڈ کر دیا جاتا ہے پیرنٹس کو اور پھر وہ گھر پہ؟ نہیں, ہم نے اسپیچ تھراپسٹ, ہمارے پاس والنٹیئر ہیں موجود, آتے ہیں مطلب ریگولر ادارے میں اسپیچ تھراپسٹ وہاں موجود ہیں جو اسپیچ تھراپی دیتے ہیں. فزیو تھراپسٹ ہیں, ریکی ماسٹر ہیں, یہ سب ہمارے ریگولر وہ ہیں, ریگولر ہیں, اور ریگولر وہ دیتے ہیں. جو ہمارا مین سینٹر ہے وہ اورنگی میں ہے, کنسلٹنٹ کلینکس قطر ہاسپٹل کے پاس. تو ڈاکٹر صاحب سے میرا سوال بھی یہی تھا کہ آپ کا جو ادارہ ہے وہ ایک جگہ ہے گلشن میں نا, گلشن میں یا گلستان جوہر میں, تو جو اورنگی نیو کراچی کے بچے ہیں
وہ کس طرح اس سے فیضیاب ہو سکتے ہیں, کورنگی کے بچے کیسے فیضیاب ہو سکتے ہیں. پھر آپ کے یہاں چارجز جو ہیں, ہم تو جسٹ فری آف کاسٹ کر رہے ہیں, کوئی اس کے چارجز نہیں ہیں, آپ کے یہاں کوئی چارجز ہیں اس کے یا نہیں ہیں؟ دیکھیے چارجز تو ہیں, لیکن اگر ایز کمپیئر تو اگر آپ کراچی کے اور اداروں کے ساتھ ہمارے اس کو انسٹیٹیوٹ کو کمپیئر کریں تو نہ ہونے کے برابر ہیں. یعنی کہ 100 روپیز کی ہماری سلپ بنتی ہے, ٹھیک ہے. اگر 100 روپیز بھی کوئی بھی افورڈ نہیں کر سکتا ان کو ہم زکوٰۃ میں کر دیتے ہیں. یعنی کہ ہمارے یہاں جو دیتے ہیں, ہم اپنے فیکلٹی ممبر جو ہے نا وہ جو دیتے ہیں ایسے بچوں کو وہ کرتے ہیں, سپورٹ کرتے ہیں کہ جو فائنینشلی افورڈ نہیں کر پاتے تو ہمارا ادارہ ان کو سپورٹ کرتا ہے. تو یہ جو دوسرے اسکرڈڈ ایریا ہیں, کیونکہ زیادہ تر میں نے دیکھا ہے کہ ڈسیبلٹی جو ہے وہ وہاں سے نکل کر آ رہی ہے, جو اسکرڈڈ ایریا ہیں, نیو کراچی ہے, کورنگی, اورنگی, ملی, لانڈی, یہاں پہ کیوں ایسا کوئی آپ نے فرق محسوس کیا؟ دیکھیے اگر آپ اویئرنیس کی کمی ہے کیا؟ اویئرنیس تو خیر اس فیلڈ میں بہت زیادہ کمی ہے. اگر دیکھا جائے, دیکھیں اسپیچ تھراپی اب جا کے جو ہے اس کے بارے میں لوگ جو ہے نو اینڈ ہاؤ اپ رکھنے لگے ہیں. اتنا زیادہ پتہ نہیں تھا ابھی بھی, بلکہ ہمارے پاس جو لوگ آتے ہیں جیسے خاص طور پہ جو جن کا ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ نہیں ہوتا, وہ ہمیں کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحبہ آپ ہمیں جو نا دوا لکھ کے دے دیں, ہم بار بار نہیں آ سکتے ہیں. اب دیکھیں نا یہ تو سارا کام ہی پریکٹیکلی ہے. مطلب یہ تو اسپیچ تھراپی میں تو آپ کو جو ہے مطلب پیرنٹس کو خود سیکھنا پڑتا ہے اور پھر وہ بچے کو سکھانا بھی پڑتا ہے. اچھا, کس قسم کے پرابلمز جو ہیں وہ سب سے زیادہ اس وقت آپ کو کیسز جو ہیں وہ نظر آ رہے ہوتے ہیں جن میں اسپیچ تھراپی کا پرابلم ہوتا ہے؟ کون سے ایسی بیماریاں ہیں, کون سے ایسے پرابلمز ہیں؟ دیکھیے بچوں میں اگر دیکھا جائے تو آئی ڈی یعنی انٹلیکچوئل پرابلم کے ساتھ بچے زیادہ آ رہے ہیں. ویسے تو سب سے زیادہ ریشو جو ان کا ہے جس میں آٹزم خاص طور پہ, اگر 5 بچے آ رہے ہیں تو 5 میں سے 2 آٹزم لازم. کیوں ہوتا ہے آٹزم اتنا زیادہ کیوں ہوتا جا رہا ہے؟ دیکھیے اس کے کوئی اتنے کاز جو ہے وہ اتنے وہ نہیں ہے, مطلب ان نون کاز ہے, اس پہ بھی کام ہو رہے ہیں کہ کیا ہے. اس میں ایک فیکٹر کی انوالومنٹ نہیں ہے, اس میں کئی وجوہات ہو سکتی ہے. جیسے اس کی جو کاز آئی ڈی انٹلیکچوئل ڈسیبلٹی کے ہوتے ہیں وہی آٹزم پہ, لیکن جو لاسٹ ٹائم جو اس کا کاز بتایا جاتا ہے وہ ویکسینیشن تھا. لیکن اب جو ان کے اس کی طرف سے کہ نہیں, ویکسینیشن از ناٹ اے سنگل کاز آف دا آٹزم, تو اب اس پہ مزید ریسرچز ہو رہی ہیں. ڈو یو تھنک سو میل نیوٹریشن کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے کوئی پرابلم؟ دیکھیے اگر ہم مال نیوٹریشن کی بات کریں تو سب سے زیادہ جو پور لوگ ہوتے ہیں ان کے بچوں کو جو ہے نا وہ نیوٹریشن جو مل نہیں رہی جو اس کی باڈی کے لیے ریکوائرڈ ہے, تو پھر تو ہر جو غریب کا بچہ ہوگا وہ تو پھر اسی میں سب سے زیادہ افیکٹڈ ہوگا. اچھا ڈاکٹر اکبر صاحب, یہ بتائیے کہ عام بچے اور یہ خاص بچے, ان کی ڈینٹل کے حوالے سے, دانتوں کے حوالے سے کیا فرق ہے؟ دیکھیں فرق ایز ان اگر ہم نارملی بات کرتے ہیں یوزلی بچوں کو ٹریٹ کرنا تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو ایڈلٹ کی ہم بات کرتے ہیں. جی, بٹ اگر ہم بات کرتے ہیں ان اسپیشل بچوں کی بات اگر ہم کرتے ہیں تو یس دے آر مور چیلنجنگ ٹو ٹریٹ دیم. بٹ تھنگ از واٹ آئی تھنک کہ جو بچے آتے ہیں یوزلی افریڈ ہوتے ہیں کسی بھی نیو بندے کو دیکھنے سے, صحیح. تو اس کے لیے مجھے لگتا ہے کہ ہمیں انوائرمنٹ ہمارا جو ہے وہ اس چیز کو میں کہتا ہوں بلیم زیادہ کرنا چاہیے, کیونکہ ایون یہ بچے اسکولز وغیرہ میں جا رہے ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ جو لوگ ہوتے ہیں وہ ان کا بڑا مذاق اڑاتے ہیں. تو اگر یہ چیز امپروو ہو جائے تو آئی تھنک جب وہ کسی نیو فیس کو دیکھیں تو وہ اس طرح سے افریڈ نہ فیل ہوں. While treating a dental, so yes, there is a lot of difference between normal and this special children. Now, what do you think about that? کہ جو بچے ہیں ان کے دانت اسٹارٹ کب سے ہوتے ہیں, نکلنا کب سے شروع ہو جاتے ہیں, ملک ٹیتھ یا جسے ہم ٹیمپریری ٹوتھ کہتے ہیں. اگر ہم پرماننٹ چیز کی بات کرتے ہیں تو جو 6 ایئر کا بچہ ہوتا ہے اس وقت ان کے ملک ٹوتھ ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور پرماننٹ ٹوتھ آنا شروع ہو جاتے ہیں. اچھا, ایک وہ ہوتا ہے کہ جی عقل دار نکلے, تو عقل دار سے کیا مراد, اس زمانے میں عقل آ جاتی ہے یا نہیں؟ the thing is وہ وزڈم ٹوتھ کہلاتا ہے, اس کو ایک چیز کہہ دی گئی کیونکہ وہ اس ٹائم پہ یوزلی لوگ کہتے ہیں نا میچور انف ہونا شروع ہو جاتے ہیں, تو عقل دار آنے کا ٹائم وہی ہوتا ہے. اچھا, میرا جو ایکسپیرینس رہا ہے ان بچوں کے حوالے سے, تو عام بچے جو ہیں وہ بہت کم اس طرف مائل ہیں دانت صاف کرنے کی طرف, انہیں ترغیب اویئرنیس بھی نہیں ہے, اور ٹریننگز بھی وہ سیشن جو ہمیں کرنا چاہیے. ایک زمانے میں ہم نے شروع کیا تھا اسکول ہیلتھ کا, تو اب تو بہرحال وہ ختم ہی ہو گیا سلسلہ. تو وہ بٹ جو نارمل بچے ہیں وہ بھی ڈاکٹر صاحب اس پہ وہ نہیں آتے. تو
یہ بچے 80% میں نے جو دیکھا ہے کہ یہ سولو کر لیتے ہیں, چباتے نہیں ہیں, دانت ان کے جو ہیں وہ اس قابل نہیں ہے کہ یہ دو ڈفرینٹ چیزیں ہوتی ہیں. ایکچولی ایک سوال یہ بنتا ہے کہ جو بچے ہیں ان کو کس طرح سے گائیڈ کیا جائے کہ وہ برشنگ کریں, اور ان کو چوئنگ کا ہے وہ میرے خیال میں وہ آپ لوگ بھی گائیڈ کرتے ہیں اسپیچ تھراپی میں, یا کون گائیڈ کرتا ہے وہ یہ کہ چبانا ہے ایکچولی؟ دیکھیں the thing is یہ ٹوٹلی اویئرنیس کی بات ہو گئی, جیسے آپ کہیں نا فرسٹ کویشچن صفائی کے لیے کیسے وہ کریں. بات کرتا ہوں تو یہ اویئرنیس ہو گئی, بچوں سے زیادہ پیرنٹس کی اویئرنیس. تو کون سے آئیڈینٹیفائزز جو ہیں وہ استعمال کرنے چاہیے؟ وہ یہی سوال ہے نا کہ مطلب کیا وہ ایکچولی برشنگ کیسے کریں, ان کو بتائیں گے کیا, کیسے آپ بتائیں گے؟ کہ پہلے تو پیرنٹس موٹیویٹ, کیونکہ میرے پاس بہت سے ایسے پیرنٹس آئے ہیں جب میں ان کو بولتا ہوں کہ اپنے بچوں کو برش, ابھی تو 1 سال کا ہے, ابھی تو 2 سال کا ہے. The thing is برش آتے ہیں, ایون نیو بورن بچوں کے لیے بھی آتے ہیں. بٹ اسپیشل بچوں کے لیے کیسے ان کو گائیڈ کرتے ہیں؟ لیکن یہی اگین پیرنٹس, اگر پیرنٹس موٹیویٹ ہو گے, پیرنٹس اویئر ہوں گے تو وہ برش کریں گے, اوکے برشنگ کروائیں گے بچوں کو, صحیح ہے. اور برشنگ کوئی ایسے کوئی ڈفرینٹ نہیں ہے کہ مطلب نارمل بچوں اور اس میں کوئی زیادہ ڈفرینس نہیں ہے. اگر پیرنٹس بچوں کو عادی بنا دیں گے, اگر روز کی پریکٹس ہوگی تو وہ بھی برش کریں گے, صحیح. سملرلی اگر آپ بات کر رہی ہیں چوئنگ کی, اگین پیرنٹ موٹیویٹ ہیں, پیرنٹ اویئر ہیں تو وہ بچوں کی پریکٹس کروائیں گے. یہ ٹوٹلی جو چیز ہے پریکٹس کی ہے, جیسے ایکسرسائز ہو گئی ہے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا ان کے تھوڑا سا ایڈ کر دوں, ایک بریک کا ٹائم آ گیا اصل میں, ٹھیک ہے بریک کا ٹائم آ گیا, بریک کے بعد واپس ملتے ہیں, ہمارے ساتھ ہی رہیں. جی ناظرین, مسکراتی صبح میں آج ہم بہت امپورٹنٹ سبجیکٹ میں بات کر رہے ہیں, اور ہم بات کر رہے ہیں پیشنٹس کیئر ریہیب ویلفیئر سوسائٹی کے حوالے سے. یہ وہ ویلفیئر سوسائٹی ہے جس پہ اسپیشل بچوں کے لیے اور بڑوں کے لیے کام ہو رہا ہے, اور الحمدللہ بہت اچھا کام ہو رہا ہے, جس پہ بہت سارے لوگ جو ہیں اپنے دل سے آتے ہیں اور آ کر جو ہے اس ویلفیئر سوسائٹی کے لیے ہیلپ آؤٹ کر رہے ہیں. جیسے آج ہمارے ساتھ ڈاکٹرز بھی موجود ہیں, اور انور صاحب جو ہیں وہ اس کو کوآرڈینیٹ کر رہے ہیں, اور بڑا اچھا کوآرڈینیشن ہے ماشاءاللہ ان کا. ساتھ ہی ڈاکٹر راہیلہ سے سوال, ابھی آپ سے ڈاکٹر صاحب آپ نے سوال کیا تھا کہ کس طرح سے ان کو گائیڈ کیا تھا. انہوں نے کہا پیرنٹس کو جو ہے وہ ہیلپ آؤٹ کرنے کی ان کو ضرورت ہے, پھر ایسے ایسا بچے جو سیکھ سکتے ہیں وہ سیکھ لیتے ہیں. برشنگ کیسے کرنی ہے, ورنہ یہ ہے کہ وہ پیرنٹس کے اوپر سارا, اصل ماں باپ کے اوپر سارا اس وقت ڈپینڈنٹ ہے. ڈاکٹر راہیلہ, یہ جو چوئنگ کی بات ہو رہی تھی, بڑا اچھا سوال کیا تھا انور صاحب نے کہ چوئنگ جو ہے, جو چبانا ہوتا ہے, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے, کیونکہ اگر سولو کریں گے تو ان کو پیٹ کے بہت سارے مسائل ہوں گے. ان کو پیٹ کا سمجھے کہ اسٹمک ان کو جو ہے اپسیٹ بھی ہو سکتا ہے, گیسز ہو سکتے ہیں, مطلب نیم اٹ, بہت ساری بیماریاں جب چبا کر کھانا نہیں کھاتے تو ہوتی ہیں. تو اس کے حوالے سے آپ لوگ کس طرح گائیڈ کرتے ہیں؟ دیکھیے بچے کے لیے ہوتے ہیں, پہلے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان کی جو نا مسلس ویکنیسز اگر آ رہی ہیں تو ڈیفینیٹلی وہ صحیح طرح چیو نہیں کر پائیں گے. جو کہ مین رول جو ہوتا ہے وہ آپ کے ٹنگ کا ہوتا ہے, زبان کا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. زبان جو ان کی پوری کیوٹی کے اندر موو کر رہی ہوتی ہے, نوالے کو سائڈ بائی سائڈ لے کے جاتی ہے. اگر زبان کے یہ مسلز ویک ہوتے ہیں تو وہ پراپرلی جو ہے نا وہ نہیں کر پائے گا, یعنی پورے نوالے کو منہ کے اندر جو ہے وہ موبائل مطلب وہ کہ اس کی موومنٹ نہیں ہوگی. تو اس کی وجہ سے بچے جو اس کو نگل لیتے ہیں ڈائریکٹلی, ٹھیک ہے. پلس جو ہے نا ٹیتھ کا بھی اہم رول ہوتا ہے. اگر جن کے پراپرلی ٹیتھ نہیں ہوتے ہیں, مطلب یہ جو ہوتے ہیں کہ ڈیلے ہوتے ہیں کہ بہت ہی یا پورے نہیں آتے, یا پھر اور ذرا ڈیزیز کا بھی ہوتا ہے. عموماً جو ہے جو اسپیشل بچے ہوتے ہیں ان کے ساتھ یہ ملٹیپل پرابلم ہوتے ہیں, اسپیشلی ڈینٹل کے ایشوز. تو یہ بھی ایک فیکٹر ہے کہ جس کی وجہ سے چوئنگ کا پرابلم ہوتا ہے, مسلز اینڈ یہ سارے جو آرگن ہوتے ہیں. تو یہ کیا مسل کی کوئی ایکسرسائزز وغیرہ کرواتے ہیں آپ لوگ یا بتاتے ہیں؟ جی بالکل, ہم مسلز کا لیے بتاتے ہیں, جیسے جو کی مسلز جو ہے نا اس کی وہ کرتے ہیں, ایکسرسائزز وغیرہ بتاتے ہیں, چیکس کا بتاتے ہیں. اندر جو ہے نا اورل کیوٹی کے اندر جو ہے, جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جو وائبریٹری برش آتا ہے جو کہ ایکسپینسو بھی ہوتا ہے, لیکن یہ کہ وہ جو افورڈ کر سکتا ہے تو پھر یہ کہ لے لیتے ہیں, جو افورڈیبل ہوتے ہیں وہ لے کے آتے ہیں, اس لیے کہ وہ ریکوائرمنٹ ہوتی ہے نا ان کی. تو اس سے یہ تو ایک تو ان کو جو ڈینٹل کا پرابلم ہوتا ہے کہ وہ برش صحیح طرح نہیں کرتے. تو اس سے بہتر ہے کہ ڈینٹل پرابلم میں کیونکہ اور مزید مسئلہ مسائل زیادہ ہو جاتے ہیں, تو بہتر یہ کہ پہلے ہی اپنے دانتوں کا آپ خیال رکھ لیں. اچھا ڈاکٹر بھائی یہ بتائیے گا
کہ بڑے ہوتے ہیں, بچے ہوتے ہیں, جو بھی مطلب ہم تو بزرگوں کو دیکھتے ہیں, بزرگوں کے اکثر دانت جو ہے وہ کم ہوتے چلے جاتے ہیں, اور کئی ایسے ہیں جو نہیں بھی لگا سکتے دانت, کئی ایسے مسائل ہوتے ہیں, پرابلمز ہوتے ہیں. لیکن جو اسپیشل بچے ہیں, جس طرح ان کی ہم بات کریں یا بڑے ہیں اسپیشل ان کی بات کریں, تو ان کے حوالے سے آپ بتائیں ان کو خوراک کون سی کھا سکتے ہیں, کیسی کھانی چاہیے, if they have any chewing problem, اگر ان کو چبانے کا کوئی مسئلہ ہے تو اس کے لیے تو یہی ہے آپ لوگ گائیڈ لائن دیتے ہیں پیرنٹس کو بھی؟ یہی ہے کہ وہ جب چبانے کا ایشو ہے تو ہم سافٹ ڈائٹ پہ ہی ان کو بولتے ہیں کہ سافٹ ڈائٹ, کوئی بھی سافٹ ڈائٹ یوز کریں. اب مسئلہ یہ کہ یہ جو بچے ہوتے ہیں ان میں کنجنائٹلی دیر از چانسز کہ بہت سے مسنگ ٹیتھ ہوتے ہیں, صحیح ہے. اب اس کے لیے یہی ہے کہ اگر بہت زیادہ ملٹیپل مسنگ ٹوتھ ہے تو پہلے تو ہم ان کے حساب سے ٹریٹمنٹ کریں کہ وہ دانت ہوں گے تو ایزیلی وہ چبا پائیں گے, ٹھیک ہے, تو اس کا پہلے حل نکلے. اور یہی ہے کہ اگر لیکن خوراک کے لیے کیا ان کو گائیڈ لائن دیتے ہیں, کیسے کھانی چاہیے پھر؟ اچھا, گائیڈ لائن کے لیے پھر یہی ہے پہلے انیشلی سافٹ ڈائٹ ہی رکھیں گے جب تک وہ لوگ اس کے عادی نہ ہو جائیں. اچھا, آپ لوگ سافٹ ڈائٹ کا اوپر کام کر رہے ہوتے ہیں؟ جی وہ دیتے ہیں, پورا ڈائٹ چارٹ بنا کے دیتے ہیں. اچھا, ساری چیزیں انہیں کمپلیٹلی ایج وائز جو ہے وہ ان کے ڈائٹ چارٹ بنا کے دیتے ہیں, اور باقاعدہ چیک اپ کراتے ہیں. ہمارے یہاں جو ہے نا جیسے ڈاکٹر اکبر ہیں اور ہمارے اور دوسرے کولیگس ہیں ڈاکٹرس, ڈینٹل سرجن ہیں, تو ہم وہاں بھیجتے ہیں ان بچوں کو. پیرنٹس کو اصل میں وجہ یہ ہے کہ پیرنٹس کو سمجھانا مشکل کام ہے. جو مین کام ہم کر رہے ہیں وہ والدین کو کاؤنسلنگ کر رہے ہیں, انہیں سمجھا رہے ہیں. اب اللہ کا شکر ہے کہ وہ خاصی حد تک بات کو سمجھتے ہیں اور وہ چلے جاتے ہیں. دیکھیں وہ کہتے ہیں نا کہ تنگ دستی اگر نہ ہو سالک, تندرستی ہزار نعمت ہے. آپ کچھ سوال کیجیے. جی, میں ڈاکٹر صاحب سے سوال یہ کرنا چاہوں گا کہ جو بچے سن نہیں سکتے وہ بول سکتے ہیں, اور جو بول نہیں سکتے وہ سنتے ہیں؟ جو بچے جو ہے سن نہیں سکتے وہ بول سکتے ہیں. یہ اچھا, پہلے تو ہم بولتے ہیں, یعنی سن, جی بالکل آواز نہیں آ رہی, بالکل, مگر کیا وہ بولتے ہیں؟ جو سن سکتے ہیں وہ بول نہیں پاتے, تو اس کے ریزن یہ ہوتی ہے کہ وہی مسلز کے جو ہے نا, جو ہمارے جو اسپیچ آرگن ہوتے ہیں ان کے مسلز اتنے زیادہ ویک ہوتے ہیں کہ وہ اس کا یوز نہیں کر پاتے. یعنی ان کے پاس وکیبلری ہوتی ہے لیکن اس کو وہ ایکسپریس نہیں کر پاتے. ٹھیک ہے, تو یہ ایک وہ ہے کہ جو آپ کا سوال ہے کہ اس کا جواب یہ ہے کہ سن تو رہے ہیں لیکن وہ ایکسپریس نہیں کر پا رہے. وہ ایکسپریس کیوں نہیں پا رہے؟ اس لیے کہ ان کے وہ مسل ویکنیسز آ گئی, یا پھر آئی ڈی کا مسئلہ آ گیا کہ وہ ان کو طریقہ ہی نہیں آتا. مگر وہ کہتے ہیں نا کہ جی یہ سن نہیں رہا تو لہٰذا اسے ہیئرنگ ایڈ لگا دو. اب ہیئرنگ ایڈ چاہے وہ سیویئر ہے, ماڈریٹ ہے یا پرفاؤنڈ ہے, ہیئرنگ ایڈ جو بنا رہے ہیں یا امپورٹ کر رہے ہیں یا جو بیچ رہے ہیں, سیل کر رہے ہیں, وہ سب کو لگا دے رہے ہیں. نہیں, اس کے لیے تو باقاعدہ, تو کہاں پر یہ ضروری ہے کہ ہیئرنگ ایڈ لگانا چاہیے, اور اسپیچ تھراپی کہاں پر کارگر ہے؟ اگر 100% ڈی بی ہے یا پرفاؤنڈ ہے بچہ یا بڑا, تو وہ وہاں پر آپ سائن لینگویج کو لے کر آئیں گی یا اسپیچ تھراپی کو؟ کس چیز کو پریفیر کس کو کریں گے؟ کیونکہ کنسیپٹ ہے نا, جو آدمی جا رہا ہے ذرا انہوں نے کہا جی ہیئرنگ ایڈ لگا دیں آپ, اب اس کا فائدہ ہے یا نہیں ہے؟ کیونکہ ڈاکٹر صاحب کی ایکسپرٹیز ہیں, ظاہر ہے ساری چیزیں ان کے سامنے ہیں, ہم تو دیکھ رہے ہیں. کن کو ریکمنڈیشن ہوتی ہے؟ دیکھیں ہیئرنگ ایڈ جن کو ضرورت ہے وہی وہ کریں گے نا. نہیں, ضرورت کہاں ہے؟ ضرورت وہ ہے کہ جب آپ بالکل سن نہیں پا رہے, جیسے آپ کا بیرا ٹیسٹ یا آڈیومیٹری کے تھرو آپ کو یہ ڈائگنوز ہو جائے کہ بچہ جو ہے وہ ہیئرنگ کا پرابلم کا شکار ہے. فرض کریں 50% بچہ نہیں سن پاتا تو اس کو ہیئرنگ ایڈ لگانا چاہیے. اگر 80% بچہ نہیں سن پاتا تو اس کو ہیئرنگ ایڈ لگانا چاہیے. اگر 100% بچہ نہیں سن پاتا تو اس کو بھی ہیئرنگ ایڈ لگانا چاہیے. دیکھیں 100% اگر نہیں سن رہا تو وہ تو پھر آپ کا سیویئر یا پروفاؤنڈ لیول پہ چلا گیا. ٹھیک ہے, اس میں یہ کہ اگر آپ ہیئرنگ ایڈ لگا بھی دیتے وہ جسٹ جو نا وائبریشن اس کو فیل ہوگی, وہ آپ کے جو اسپوکن ورڈز کو نہیں سمجھ پائے گا. کہتے ہیں کہ 70 to 100% جو ہے وہ پرفاؤنڈ ہوتا ہے. جی 90 جو ہے سے پلس جو ہوگا وہ پروفاؤنڈ میں جائے گا. ٹھیک ہے, اس لیے کہ اگر آپ 90% اگر 100 میں سے اگر 90% بچے کو جو ہے نا ہیئرنگ کا پرابلم ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہیئرنگ ایڈ لگانے کے بعد کچھ فریکوینسیز کو وہ کور کر سکتا ہے. یعنی کہ وہ اگر ہم 10 فریکوینسی ہو جائے 15 ہو جائے, وہ خیر وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کا ہیئرنگ لاس کتنا ہے. تو آپ یوں سمجھے کہ وہ کوالٹی آف جو اس کی ہیئرنگ ہوگی وہ 70% یا زیادہ 65 تک آ جائے گی. ٹھیک ہے, یعنی کہ اتنے ریشن وہ سن سکتا ہے. دیکھیں کوئی آپ لوگ کو
مطلب ایئر اسپیشلسٹ جو ہوتے ہیں, جو ENT کے ڈاکٹر ہیں, ان کو بھی ریکمنڈیشن ان کی بھی ضروری ہوتی ہوگی کہ بچہ جو ہے یا بڑا جو ہے وہ کس حد تک جو ہے اس کا کان صحیح ہے, کس حد تک کان جو اس کا کام کر رہا ہے, اس کا کان کے پردے کا آپریشن تو نہیں کہیں ہوگا. تو یہ آپ لوگ پھر ریکمنڈیشن دیتے ہیں, پھر آپ ان ڈاکٹر سے بھی کنسلٹ کرتے ہیں ENT سے؟ عموماً ہمارے پاس جو پیشنٹ آتے ہیں نا, جو خاص طور پر ہم ہیئرنگ کی بات کر رہے ہیں, یہ بچے وہ ہیں جو پہلے ENT سے ہو کے آتے ہیں. اچھا, ہمارے جو سروسز ہوتی ہے یہ سارے ڈاکٹر سے کے بعد ہی ہوتی ہے, یعنی ہیئرنگ ایڈ لگے ہوئے آتے ہیں. ٹھیک ہے, اب آپ کا جو سوال ہے کہ جو ہے جو ENT کا رول ہے, ENT کا رول بیسیکلی کیا ہوتا ہے کہ وہ باقاعدہ جو ہے وہ کان کو چیک کرتا ہے کہ کوئی ویکس وغیرہ تو نہیں ہے, یہ معمولی پرابلم ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اگر بچے کو ویکس کا پرابلم ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو تھوڑا سا کم سنائی دے رہا ہے. ٹھیک ہے, اگر ویکس کی وہ ہو جائے, اس کی ٹریٹمنٹ ہو جائے, وہ ویکس ریموو ہو جائے, پھر وہ ڈاکٹر سے ہوتے ہوئے پھر آپ کے پاس, تو یہ تو ڈاکٹر ہی ریکمنڈیشن دے گا نا کہ کان میں اس کو لگانا ہے انسٹرومنٹ یا نہیں, اس کو جو کیا نام ہے اپنا ہیئرنگ ایڈ جو ہے اس کو لگانا ہے یا نہیں لگانا. دیکھیں وہ تو کرتے ہیں ENT بھی, اور پلس یہ آڈیولوجسٹ کرتے ہیں. ENT جو ہے نا وہ ریفر کرتے ہیں جب وہ ان کو پورا کان وغیرہ چیک کرتے ہیں, کوئی پردے میں کوئی سوراخ تو نہیں ہے اس کا, جیسے ویکس تو نہیں ہے, یا کوئی جو ہمارے ایئر کے اندر جو بونز ہوتی ہیں 3 بونز, اس کو چیک کرتے ہیں کہ کیا وہ ڈسچارج تو نہیں ہو رہا. یہ بیسکلی ENT کا کام ہے. بہت سارے بچے آتے ہیں اکثر جو سینٹرز میں, تو یہ دیکھا جاتا ہے ان سے جب پوچھتے ہیں کہ بھائی کیا ہوا, کہنے لگے جی پراپر گائیڈ لائن جو ہے وہ ہمیں نہیں ملی, گائیڈنس ہمیں نہیں ملی, بتایا نہیں. کہ ڈینٹل سرجن کے پاس گئے, انہوں نے کچھ نہیں کہا. ENT کے پاس گئے, انہوں نے کوئی نہیں بتایا. نیرو کے پاس گئے, انہوں نے کہا ہاں بس یہ دوا کھا لیں, یہ ساری چیزیں. تو یہ پراپر گائیڈ لائن اور گائیڈنس جو ہے وہ کتنی ضروری ہے, اور کس کو, کیا ایسا ہو رہا ہے؟ دیکھیں ہمارے یہاں یہ ہے کہ یہ جو ڈاکٹر حضرات ہوتے ہیں کہ ان کے پاس ٹائم کم ہوتا ہے, اور ایسے بچوں کو ڈیٹیل میں بڑے ٹائم دینا پڑتا ہے. ہمارے پاس آتے ہیں تو ہم تو پورا جو ہے ہم تقریباً 40 منٹ 1 گھنٹے کا. ہاں آپ کے پاس ٹائم بہت ہے. نہیں ٹائم تو خیر کسی کے پاس نہیں ہوتا, لیکن آپ کا تو پھر جاب ڈیزگنیشن ایسی ہے جس میں پوری ایکسرسائز ہے, مطلب پورا بتانا ضروری ہے. نہیں ڈاکٹر صاحب, کیا تو مسئلہ یہ ہے کہ وہ بڑے ڈیپتھ میں اور ڈیٹیل میں جا کر ایک ایک بچے کو سنتے ہیں. اچھا ڈاکٹر, ابھی بریک کا ٹائم آ رہا ہے اور ہم جو ہے آپ سے اجازت بھی لیں گے, تو ہم چاہیں گے کہ آپ نے کچھ اگر امپورٹنٹ پوائنٹس 1-2 دینے ہیں جن کے اسپیشل بچے یا بڑے لوگ بھی جن کے اسپیشل جو ہیں ان کے گھروں پر موجود ہیں, دانتوں کے حوالے سے کچھ اگر آپ آگاہی دینا چاہتے ہیں. میں سب سے پہلے تو یہ کرنا چاہوں گا کہ پہلے تو اویئرنیس کا ہونا چاہیے, کوئی سسٹم کے مطلب اویئرنیس کیمپ لگے, اسپیشلی ان بچوں کے گھر والوں کو سب سے پہلے تو ان چیزوں کی گائیڈنس ہو اور موٹیویٹڈ ہوں. پھر یہ ہے کہ اوکے فائن, ان کو ایک ایشو ہو گیا تو آئی تھنک ڈینٹل کا بہت زیادہ رول ہے, کیونکہ اگر ان لوگ کے ڈینٹل ایشوز سالو نہیں ہوں گے تو اگین کھانے پینے میں بہت مسئلہ ہوگا, میل نیوٹریشن کا ایک ایشو ہو سکتا ہے. تو آئی تھنک ڈینٹل پہ ان کے بعد کنسنٹریٹ کرنا چاہیے, ایون فرام دا ینگ ایج ان کو ڈینٹل سے روٹین چیک اپ کروانا چاہیے, تاکہ جو ایشوز ہیں وہ ود ٹائم ریزالو ہوتے رہیں اور وہ آگے نہ بڑھیں. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ, بہت بہت شکریہ ڈاکٹر اقبا آپ کا شو میں تشریف لانے کا. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر راحیلہ, آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. انور صاحب ہمارے ساتھ موجود ہی رہیں گے. بریک کی جانب جائیں گے, بریک کے بعد واپس ملتے ہیں. ہمارے ساتھ مزید مہمان بھی موجود ہیں, آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں. جی ناظرین, ایک بار پھر ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں, اور اب ہمارے ساتھ جو مہمان ہیں میں سب سے پہلے تو ان کا تعارف کروا دوں گی. احمد حسین صاحب ہیں, ایجوکیشنلسٹ ہیں, ساتھ میں ینگ اسلامک اسکالر بھی ہیں. السلام علیکم جی, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں, خیریت سے ہیں. اور ہمارے ساتھ موجود ہے بلاول علی ناصر, بزنس مین ہے اور ساتھ ساتھ ویلفیئر کے لیے کام بھی کر رہے ہیں, سماجی کارکن بھی ہے. السلام علیکم جی, بہت بہت شکریہ شو میں تشریف لانے کا. میں چاہوں گی فٹافٹ ان سے سوال شروع کریں, ٹائم بہت کم ہے. احمد صاحب کا جو بیسیکلی ہے وہ انہوں نے کیا تعلیم حاصل کی؟ آپ نے PhD کر رہے ہیں آپ, ماسٹرز آپ نے کیے ہیں, اور خاص طور پر ان بچوں کے لیے کیا آپ کی خدمات ہیں؟ جی میں نے M.Ed کیا ایڈمنسٹریشن میں, اور MSc انوائرمنٹل سائنس سے میں نے شروع کرا تھا. پھر وہ اب یہ کہ PhD تک M.Phil لیڈنگ ٹو PhD کا اسٹوڈنٹ ہوں میں. ان بچوں کے حوالے سے ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ جو ہم چھوڑ دیتے ہیں, اگنور کر دیتے ہیں, وہ یہ گوشہ ہے کہ
ان بچوں کو زیادہ کیئر کی ضرورت ہے، ان لوگوں کو زیادہ عزت کی ضرورت ہے، ان کے حقوق کی طرف توجہ کرنی چاہیے. جیسے کسی نارمل لوگوں کی لائن لگی ہوئی ہے کسی جگہ پر، تو ہم ایک ڈفرینٹلی ایبل شخص کو بالکل اسی لائن پر جو ہے وہ نہیں کہہ دیں گے کہ آپ اس کو عبور کریں، بلکہ جس طریقے سے ہمیں ایک عرصہ لگا ہے، تقریباً 5000 سال لگے ہیں ویمن کی جو ہے وہ عزت کو اور ان کے آنر کو سمجھنے کے لیے، ان کو بھی سمجھنا چاہیے اور ان کو بھی ایکسٹرا جو ہے وہ عزت اور ایکسٹرا ٹریٹمنٹ جو ہے وہ دینا چاہیے، نہ کہ ان کو آپ ان کو نارمل سے زیادہ اچھا ٹریٹ کریں اور ان کے جو قوانین نے ان کو جو ہے وہ نرمی دی ہے آپ ان پہ کریں. تو ہم تھیوریٹیکلی جو ہے وہ ہم ان پر آرٹیکلز لکھ رہے ہیں، اور ایک کتاب لکھ رہا ہوں میں، دی فورتھ ورلڈ، چوتھی دنیا. تو وہ ظاہر بات ہے تھرڈ ورلڈ اور فورتھ ورلڈ، تھرڈ ورلڈ، سیکنڈ ورلڈ کنٹری وغیرہ، اس کے حساب سے فورتھ ورلڈ کا مطلب یہی ہے کہ جو ڈسکرمنیشن ہوتی ہے کہ بالکل علیحدہ کر دیا جاتا ہے ان لوگوں کو، یا تو ترس کھایا جاتا ہے، ٹھیک ہے، یہ افسوس کیا جاتا ہے. حالانکہ نہ ترس کے جو ہے وہ یہ اہلیت رکھتے ہیں، یہ ڈفرینٹلی ایبل ہیں. ڈس ایبل وہ شخص ہے جو ان کی قدر نہیں کرتا، اسی لیے تو اسپیشل ان کو کہا جاتا ہے. اچھا، میں آپ سے بلاول پوچھوں گی کہ آپ ماشاءاللہ سے ایک ینگ بزنس مین ہیں، لیکن یہ جو خیال آتا ہے انسان کو کہ خدمت خلق کے لیے، یہ آپ مطلب فیملی انہیریٹڈ ہے یا خود سے آیا، کیا ہوا؟ فیملی انہیریٹڈ ہے. ہم لوگ کافی عرصے سے انسانی خدمات کے اندر ہیں. جیسے کہ کسی کی شادی بیاہ کا مسئلہ ہے، ارینجمنٹ نہیں ہو پا رہی، وہ ارینجمنٹ مطلب والدین سے آپ نے سیکھا؟ والدین سے سیکھا ماشاءاللہ سے. اور اس کے بعد کوئی نیڈی پیشنٹ آ گیا، آپریشن کے پیسے نہیں ہیں تو وہ کروا دیا. اسی سلسلے میں ہمارا وزٹ ہوتے رہتے تھے آگے پیچھے. تو ایک سیمینار میں ڈاکٹر انور سے ملاقات ہوئی، تو ہمیں ڈاکٹر انور کی ڈیڈیکیشن کا پتہ، کس ڈیڈیکیشن سے کام کرتے ہیں. تو اسی حوالے سے پھر ڈسیبلٹی کے حوالے سے ہماری طرف سے پیشنٹ جانا اسٹارٹ ہوئے، انکل سریا. تو کچھ ایشوز سامنے آ رہے تھے کہ پیشنٹس کنونس برداشت نہیں کر پا رہے تھے کہ کسی کے 800 چارجز ہیں، ہاں بہت مہنگا ہو جاتا ہے. پیشنٹس کی مطلب فورس پہ ہم نے پھر اپنا ایک پراپر اسپیس پرووائڈ کی ڈاکٹر انور کو، جو کہ جس کے اندر یوٹیلیٹیز، اکوپمنٹس وغیرہ سب فری آف کاسٹ ہم نے پرووائڈ کری. جی، میں یہ بھی بتاتا چلوں یہاں پہ کہ میں نے اور بہت سے ڈاکٹر سے، بہت سے لوگوں سے کہا کہ بھائی ہمیں جگہ چاہیے، کیونکہ ہم پیسے تو چارج کر نہیں رہے، تو لہٰذا جتنے ہمارے کنسلٹنٹ ہیں سب مل کر ہی یہ ساری چیزیں کرتے ہیں. یا ہمارا جو بچوں کا سلسلہ، ہم نے 3 پروجیکٹ 4 پروجیکٹ رکھے ہیں، اس پہ بھی کوئی خاص وہ نہیں ہے. تو اس میں مسرت ارشد صاحبہ، ڈاکٹر نازنین، سلطانہ امیر النساء صاحبہ ہماری ریکی ماسٹر ہیں، یہ سب مل کر وہ کرتے ہیں. تو میں نے کئی لوگوں سے کہا کہ بھائی آپ ہمیں جگہ اور وہ، ہاں ڈاکٹر صاحب بالکل کریں گے، مگر کسی نے اس پہ عمل نہیں پیرا کیا. تو یہ آئی ایم تھینکفل ٹو مسٹر بلاول علی ناصر صاحب کے کہ انہوں نے، اور یہ خود اس میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں. یہ نہیں کہ خالی انہوں نے جگہ دے دی، اچھا بھائی اب آپ خود بھی جاتے ہیں، اس میں بالکل ریگولر پارٹیسپیٹ کرتے ہیں. تھینک یو سو مچ انور صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کا بھی، شمع تشریف لانے کا، بلاول آپ کا بھی، اور ساتھ میں احمر آپ کا بھی بہت بہت شکریہ شمع تشریف لانے کا. بہت اچھا آپ لوگ کام کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اور جزا دیں. انشاءاللہ پھر نیکسٹ ٹائم ضرور آپ لوگ کو دوبارہ مطلب خیر تھرسڈے تو آپ کا اپنا ہی ہے، تو آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی اگلے تھرسڈے. لیکن ناظرین ابھی جائیں گے بریک کی جانب، بریک کے بعد مزید جی ناظرین، ایک بار پھر ہم آپ سے موجود ہیں مسکراتی صبح میں، اور اب بہت امپورٹنٹ سبجیکٹ ہے اس حوالے سے کہ اس وقت کووڈ-19 کی سیکنڈ ویو جو ہے، جس طرح کہ آپ کو پتا ہے کہ بہت زیادہ تیزی سے پھیل رہی ہے. اس میں تھوڑا سا لوگوں کو بھی قصوروار ٹھہراتی ہوں اس حوالے سے کہ ہم کہیں آتے جاتے ہوں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ماسک جو ہے وہ نہیں پہننے کا اتنا رجحان ہو رہا ہوتا، یا یہ کرتے ہیں لوگ کہ ایک دوسرے سے سوشل ڈسٹینسنگ کا بھی خیال نہیں رکھ رہے ہوتے ہیں. جہاں پر کھڑے ہیں آرام سے آ جائیں گے،
دیا چلے جائیں گے. اور کسی کو ایون میں کسی ریسٹورینٹ میں کھڑی تھی تو وہاں پر میں نے دیکھا کہ آرام سے گارڈ جو ہے وہ بغیر ماسک کے فرینچائز ہے وہ اس کے باوجود بھی اس کا خیال نہیں رکھا جا رہا. اور جب ان کو کہا تو ان کو احساس ہوا. اسی طرح ایک کاسمیٹک شاپ میں گئی تو وہاں پر بھی یہ تھا کہ کسی نے ماسک نہیں پہنا. جب میں نے ادھم مچایا کہ ماسک کیوں نہیں پہنا ہوا, میں جا رہی ہوں شاپ سے, میں نہیں شاپنگ کروں گی, تو پھر انہوں نے فٹافٹ ماسک منگوائے اور انہوں نے پہنے اور اپنے جو کسٹمرز تھے ان کو بھی کہا ہوا, اور اتنا بڑا بڑا باہر لکھا ہوا تھا کہ ماسک پہننا ضروری ہے, اس کے بغیر شاپ میں انٹری نہیں کرنے دیں گے. تو صرف یہ دکھاوے کے لیے نہیں, پلیز. بعض لوگ ماسک یہاں پہنتے ہیں, بعض یہاں پہنتے ہیں, بعض یہاں پہنتے ہیں, اور بعض کے کان پہ سائڈ پہ لٹک رہا ہوتا ہے ماسک. بات یہ کہ ماسک یہ نہیں ہے کہ ماسک آپ نے یہاں لٹکانا ہے, ماسک نیچے کر کے پہنیں گے تو بھی ماسک پہننا نہیں, ماسک پراپر پہننے والی بات ہے. اس وقت کیسز بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں, اموات بھی بہت زیادہ ہو رہی ہیں, تو اس حوالے سے ہمیں بے انتہا ایس او پیز کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے. دیکھیں کاروبار اللہ نہ کرے اگر اسٹرکٹ لاک ڈاؤن ہو جائے گا تو پھر وہی سلسلہ. یاد کریں وہ دن, یاد کریں کہ مارچ اپریل میں کیا ہوا تھا. وہ خوفناک ٹائم تھا. وہ اس لیے بھی خوفناک ٹائم تھا کہ ہم نے کرونا کی وجہ سے بند تو کر دیا, لیکن اس کے بعد اکانومی کی جو صورتحال تھی وہ بڑی ڈیمیجنگ تھی. ہم لوگ بہت زیادہ رچ کنٹری نہیں ہیں, ہمیں یہاں پر کاروبار چلانے کی ضرورت ہے. ڈے ٹو ڈے لوگوں کے کاروبار چل رہے ہوتے ہیں. تو اس کے حوالے سے میں عوام سے ہی گزارش کروں گی کہ پلیز ایس او پیز کا خیال رکھیں. آج کے اس ٹاپک کے حوالے سے کہ کس طرح سے ہم افیکٹ کر رہے ہیں ہر چیز کے اوپر, اور جو کاروبار ہے وہ بھی افیکٹ ہو رہا ہے, اسکول کالجز افیکٹ ہو رہے ہیں. ہمارے ساتھ جو مہمان موجود ہے سب سے پہلے تو میں ان کا تعارف کرواؤں گی. ہمارے ساتھ ڈاکٹر شیراز حسین ہے, پرنسپل کالج آف ڈینٹسٹری. السلام علیکم جی, تھینک یو سو مچ, آپ کا بہت بہت شکریہ شما تشریف لانے کا. اور ساتھ ہی ہمارے ساتھ شارق میمن صاحب ہیں, صدر کراچی بینکویٹ ہال ایسوسی ایشن. السلام علیکم جی, بہت بہت شکریہ آپ کا بھی ہمیں تشریف لانے کا. سب سے پہلے تو میں آپ سے سوال یہ کروں گی کہ یہ جو لاک ڈاؤن کی سچویشن آتی ہے, یا جو اس وقت جو ہے ہم اسکولز اور کالجز کی بات کرتے ہیں جہاں پر ہم اس وقت کہتے ہیں کہ اب گھر میں بیٹھ کے پڑھنا ہے, اسکول کالجز پہ نہیں جا سکتے ہیں, بہت جو مین جو اسکولز ہیں یا کالجز ہیں وہ بھی افیکٹ کر رہے ہیں. جس سے ہم ڈینٹسٹری کی بات کرتے ہیں, یا میڈیکل کی بات کرتے ہیں, انجینئرنگ کی بات کرتے ہیں, یا ہم جو ہے ماسٹرز جہاں پر ہو رہے ہیں ان کی بات, یہ بڑے اہم ایجوکیشن ہے, یہ بھی بڑا افیکٹ ہو رہی ہے. اس کے بارے میں بتائیں. بالکل صحیح بات ہے, یہ افیکٹ ہو رہی ہے. آج سے 1-2 سال پہلے میں نے ایک سیمینار اٹینڈ کیا تھا, اس میں نے بتایا تھا کہ فیوچر جو ہے نا وہ جیسے ہم مختلف جگہوں میں بات کرتے ہیں وہ روبوٹک ہو جائے گا, آٹومیٹک کار ہو جائیں گی, ایسی ایجوکیشن کا فیوچر بھی جو ہے نا وہ ابھی رائٹ نو بہت سی چیزیں لوگ جو ہیں وہ یوٹیوب میں دیکھ لیتے ہیں, بہت ساری اسکل وہاں سے ڈیولپ کر لیتے ہیں. تو فیوچر بھی ایک طرح سے آن لائن ایجوکیشن ہی تھا. کووڈ نے یا کرونا نے یہ کیا نا, اس چیز کو اٹھا کے ایک دم سے سامنے لیا, اور ہم لوگ اس کے لیے پریپیئر اتنا نہیں تھے. یہ چیز آنی تھی ایونچولی لائک 5-6 سال میں کہ بھائی آپ کے آن لائن اسائنمنٹس تو ہوتے ہی تھے, آن لائن ایجوکیشن بھی اسی طرح سے. صرف اسکل ڈیولپمنٹ کا پارٹ جو تھا وہ ایسا ہے کہ جس کے لیے آپ کو کہیں جانا پڑے گا, کرنا پڑے گا. تو کالجز نے یہ ثابت کر دیا کہ بھائی اب سچویشن ایسی ہے کہ آپ کم اسپیس میں کچھ اپنے آئی ٹی کی انڈسٹری کی مدد سے آپ یہ چیزیں کر سکتے ہیں. تو ہمیں اس کے لیے پریپیئر ہونا پڑے گا, مزید ہونا پڑے گا. اور جو ہمیں افیکٹ آیا ہے کہ جو ہمارا سوشل ڈسٹینسنگ ہو گئی, آپ اسٹوڈنٹ جو ہے گھر بیٹھ کے ایجوکیشن حاصل کر رہے ہیں, تو افیکٹ تو ہوا ہے. اس میں کوالٹی بھی کچھ متاثر بھی ہوئی ہے, اور ہمارے بہت سارے اسکیجول بھی متاثر ہیں. دیکھیں ایک جو ہماری ایجوکیشن اس کے 2 پارٹ ہیں, ایک آپ ٹیچنگ کرتے ہیں اور آپ ایک اسسمنٹ کرتے ہیں. اسسمنٹ پارٹ ایسی بات ہے وہ موسٹ آف دا ٹائم فزیکل ہوتا ہے, وہ بہت زیادہ افیکٹ ہوا ہے. آپ کی ٹیچنگ اسکیجول ڈسٹرب ہو گیا ہے, تو اس کی وجہ سے بہت سی جگہوں پہ ایگزام ڈیلیڈ ہیں. تو یہ چیزیں یقیناً ہمیں افیکٹ کر رہی ہیں جو ہمیں کووڈ کی سچویشن میں فیس کرنا پڑ رہا ہے. لیکن ان شاء اللہ تعالیٰ اس سے ہم تیار ہو کے نکل جائیں گے اور آگے چلیں گے اور اس کو کیچ اپ بھی کر لیں گے. تو آگے چل کر بھی کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو یہ روبوٹک کام ہے, یا جو اس وقت آن لائن کلاسز ہوتی ہیں, یہ ڈینٹسٹری کے لیے یا میڈیکل کے لیے یا انجینئرنگ کے لیے جو مخصوص جو خاص سبجیکٹس ہیں, کیا ان کے لیے کیا یہ صحیح رہیں گے؟
देखें ये कंपोनेंट तो अब मैं समझता हूँ कि इसको इंट्रोड्यूस करना ही पड़ेगा. इसकी वजह है कि देखें हमने एक चीज़ और सीखी कि ऑनलाइन लेक्चर की जो सॉफ्टवेयर थे, जूम की एग्जांपल ले लेते हैं कि वो किसी को पता ही नहीं था, सडनली वो कंपनी जो है उसकी प्रोफाइल चेंज हो गई. ठीक है, तो अब हम क्या कर रहे हैं, पैसे लेते हैं वो तो चार्जेस नहीं, वो एक लिमिट के बाद देते हैं, छोटे जैसे क्लासेस उसके अंदर तो वो अलाउ कर देते हैं. अच्छा पॉइंट सारा ये कि छोटी क्लासेस मतलब ये कि उसके अंदर 100 स्टूडेंट के अंदर में आपको उसके टाइम फ्रेम के लिमिट के अलग है. उससे ऊपर जाएंगे जैसे स्टूडेंट्स MBBS के होंगे तो उनके अगर बड़े बैचेस है तो आपको परचेस करना पड़ जाता है. वो चले वो तो दुनिया में कोई चीज़ फ्री नहीं है, लेकिन उसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये हुआ कि हमें ऐसे लेक्चरर्स मिल गए जो फॉरेनर्स थे, बाहर से थे, वो डिस्टेंस लर्निंग पे हमारे स्टूडेंट्स को पढ़ाना शुरू कर दिया उन्होंने. तो हमने रिक्वेस्ट की बहुत सारे लोगों से कि भाई आप हमारे कुछ लेक्चर्स ले लें ऑनलाइन. सो पहले ही वो था कन्वेंशन, आपके स्कूल में जो आपका या कॉलेज में जो आपकी टीचिंग फैकल्टी है वही है बस. अब क्या हो रहा है कि अब गेस्ट फैकल्टी भी आ गई और वो घर से बैठ के हमें आप क्या UK USA हर जगह से हमें अच्छे प्रोफेसर्स मिल सकते हैं जो कि हमें ऑनलाइन लेक्चर देते हैं और उससे स्टूडेंट का एक्सपोजर भी बड़ा हो रहा है. तो एक तो उसका फायदा है. जो मेडिकल और इंजीनियरिंग का जो कंपोनेंट है जो कि हमारे स्किल डेवलपमेंट से रिलेट करता है, लैब बेस होता है जिसमें हम अगर किसी को इंजेक्शन लगाना सिखाना है तो ऑब्वियसली वो यूट्यूब में तो नहीं सीखते. यही मैं कह रही हूँ ना. तो वो कंपोनेंट जो है उसका ये हुआ कि अब मैनिकन्स हैं, यानी कि आर्टिफिशियल जो हमारे ह्यूमन बींग्स बनाते हैं हम छोटे से मुजस्मे कह लें कुछ भी कह लें, तो वो उसके ऊपर प्रैक्टिस का कंपोनेंट बढ़ जाएगा. चलिए इस पे एक और ये भी है कि ह्यूमन बॉडी से जो है वो हट गए आप, कट गए. दैट इज गुड इवन. और ये पहले भी था हमारे यहाँ, लेकिन अब ये और रीइंफोर्स और ज्यादा हो जाएगा. ठीक है शाहिद साहब, बहुत ज़्यादा जो प्रॉब्लम से गुजरे सबसे ज़्यादा वो हॉल्स वाले, उन्हीं से रिलेटेड, क्योंकि हमें लोगों को ये समझाना पड़ेगा. पहले वो मॉर्निंग शोज में मना कर दिया था, बड़ा अफसोस हुआ था हमें कि शादियों का सिलसिला जो है मना कर दिया. लेकिन एक बात बताऊं, ये पूरी एक इंडस्ट्री है शादी, इससे रिलेटेड केटर्स भी हैं, फूल वाले भी हैं, साथ में जो सेटअप करते हैं वो भी हैं, डिज़ाइनर्स हैं, इंटीरियर डिज़ाइनर्स हैं, कपड़े हैं, मेकअप है, आपके बहुत सारी शूज़ हो गए, आपकी ज्वेलरी होगी. इतनी बड़ी इंडस्ट्री है शादी, क्योंकि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक एंटरटेनमेंट का इवेंट होता है, दैट इज़ शादी. तो ये बताएं कि ये कितने इफेक्ट पहले हुए और अब आप लोग किस तरह से इसको मैनेज कर रहे हैं? ये तकरीबन हमें सबसे पहले स्कूल और शादी हॉल को टारगेट किया गया था, जो कि 13 मार्च से लेके और 15 सितंबर तक का एक सबसे ज्यादा 7 माह का एक लॉकडाउन हमें फेस करना पड़ा. हमारे से जो अलाइड इंडस्ट्रीज है इसमें हमें खास तौर पे हमारे डेली वेजेस वेटर्स, इसके बाद टेक्नीशियंस, जनरेटर वाले, हमारे साउंड वाले, फूल वाले, अपना ये आपके ब्यूटिशियंस, शरारे गरारे वाले, जितने भी लोग हैं, इससे बहुत सारे लोग मुतासिल हैं. क्योंकि देखें ये एक शादी का घर ऐसा घर होता है कि आज शादी तय की और कल हो गई, ऐसा पॉसिबल नहीं होता जी. शादी कम से कम 6 महीने साल का एक प्रोसीजर है. इसमें आप अपने कपड़े भी तैयार करवाने हैं, गोल्ड भी तैयार करना है, दीगर और भी मामला, बहुत सारी चीजें हैं इसमें. खवातीन की इसमें बहुत सारी चीजें हैं. पूरी एक बड़ी इंडस्ट्री, मैं कहती हूँ इसको बिल्कुल भी नॉन सीरियस नहीं लिया. अगर इसको बोलते हैं ना बिजनेस की माँ किया जाए तो ये कोई कम ना होगा. ये बिल्कुल बिजनेस की माँ है. अगर एक घर में शादी होगी तो उसी घर में एक मिस्त्री मैसन जो होता है वो आके काम करता है कि टाइल मार्बल्स का काम शुरू हो जाता है, रिपेयरिंग का काम शुरू हो जाता है, घर में कलर उस टाइम पे शुरू हो जाता है कि घर में शादी आ रही है. तो इससे बहुत सारे लोग वाबस्ता एक तो ये भी रिलेटेड, फिर हम ये देखते हैं कि जो कपड़े बनाने वाले हैं उनके कारीगर रिलेटेड होते हैं, टेलर्स रिलेटेड होते हैं. फिर आपके जो है मेकअप हो गया, उसमें आपके सैलून में खवातीन जो है बहुत सारी काम कर रही होती हैं, वो रिलेटेड हो जाती हैं. फिर जब केटरिंग का काम आता है तो पीछे शेफ आ गया, वेटर्स आ गए, मतलब आप नेम इट. मैं कहती हूँ इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, इसका हमें बहुत ज्यादा एहसास करने की जरूरत है. बिल्कुल ऐसी, जैसे शेफ है, शेफ के नीचे भी एक मेन शेफ है, फिर डिप्टी शेफ है, फिर हेल्पर्स हैं. एक केटरिंग इंडस्ट्री भी जो है ना, कम से कम 20 से 25 अफराद एक छोटी सी उसकी लेबर होती है. अगर ये शादी हाल बंद होता है तो केटरिंग तो आप ये बताएं कि अभी इन्होंने मखसूस जो लोगों का कहा है कि 250 तक होने चाहिए या 300 होने चाहिए, इससे ऊपर नहीं होने चाहिए, आउटडोर होना चाहिए. तो इसके हवाले से हमने तो देखा है कि हम इस वक्त जितनी भी शादी में जा रहे हैं SOPs का बहुत ज्यादा ख्याल रखा जा रहा है, लोग डिस्टेंस से बैठे हुए हैं. फिर भी बताएं कि ये जो इफेक्ट है, क्या ये मतलब ये आप समझते हैं ये SOPs जो इस वक्त दिए गए वो सही हैं? नहीं, SOPs जो दिए गए हैं वो बिल्कुल सही है, पर इसमें सख्ती ज्यादा है. सख्ती किस हवाले से ज्यादा है? अब जैसे खवातीन है, ये मास्क नहीं पहनती
اگر یہ ماسک نہیں پہنتی تو اس کا قصوروار بھی شادی حال والا ہے. اگر اس کے یہاں کیٹرنگ والا آتا ہے اور اس نے ماسک نہیں پہنا تو اس کا بھی قصوروار شادی حال والا ہے. اس میں ایسا کوئی بھی مسئلہ ہو جائے, اگر جیسے ایک مثال ہے, ہم نے ایک ٹیبل پہ 4 افراد کی چیئرز لگا رکھی ہیں, اگر وہاں سے ایک ہی فیملی کوئی برابر والی چیئرز لے لیتی ہے, 5-6 ایک جگہ بیٹھ جاتے ہیں, ان کا بھی ہمیں دھیان رکھنا ہے تاکہ کہ وہ 4 کے 4 ہی بیٹھے 6 نہ ہو جائیں. تو یہ ساری چیزیں شادی حال والے پہ ہی افیکٹ کرتی ہیں. تو آپ لوگ اسپیشلی ان کے لیے کوئی سیکیورٹی کے عملے کو آپ نے مخصوص کیا ہوا ہے یا کیا, مطلب کیا ہم نے اپنے جو ہے 2 فلور انچارج جو ہیں وہ بڑھا دیے ہیں, جو صرف فلور کی مانیٹرنگ کرتے ہیں کہ کوئی ایس او پیز کی خلاف ورزی نہ کرتا رہے. ہر جگہ پہ جیسے 10 سے 12 افراد ویٹرز ہوتے ہیں, اس کے بعد 2 افراد ہم نے ایسے کر دیے ہیں جو صرف ایس او پیز کو فالو کروائیں گے. ایک ٹیبل پہ 4 افراد سے زیادہ گیدر نہیں ہونے دیں گے اور سب کو ماسک وغیرہ پہنائیں گے. اچھا, اس میں ایک چیز ہم نے اور دیکھی ہے کہ جہاں پر ہم شادی ہال کی بات کر رہے ہوتے ہیں وہاں پر تو دیکھیں ایک شادی ہے, ایس او پیز کا خیال بھی رکھا, جس طرح میں بھی آپ لوگوں بریک کے دوران ہی بتا رہی تھی کہ مارکیٹ میں جہاں آپ نیچے یہیں سے آپ باہر ہی نکلیں گے تو آپ کو کوئی ماسک پہنے ہوئے نظر نہیں آئے گا. اس حوالے سے میں آپ دونوں سے سوال یہ کروں گی, بلکہ آپ دونوں گائیڈ لائن دیں لوگوں کو, اور جو وہ ادارے ہیں جو ان چیزوں کے اوپر کام کر رہے ہیں کہ بھئی مارکیٹ یا سڑک کے اوپر تو کوئی سیکیورٹی ایسی ہونی چاہیے, کوئی ایسے لگتا ہے کوئی ڈنڈا لے کے بندہ کھڑا ہونا چاہیے کہ ماسک پہنو, دور رہو, مطلب ہر علاقے میں کوئی نہ کوئی ہونا ضروری ہے. اس طرح تو مارکیٹس جو اوپن مارکیٹس ہیں وہاں پر تو ایس او پیز کا کوئی نام ہی نہیں ہے. ہمیں تو صرف 300 لوگوں کے لیے بھی آپ نے کہا کہ جگہ ہونی چاہیے, وہاں پر تو 3000 بغیر اور نو ڈسٹینسنگ ساتھ ساتھ, مطلب میں اوپن مارکیٹس کی بات کر رہی ہوں, وہاں پر تو بدحالی ہوئی ہوئی ہے. بالکل بات صحیح ہے. اصل بات یہ ہے کہ اگر آپ اسٹیٹسٹک دیکھیں اس وقت پاکستان میں سب سے زیادہ جو گراف ہائی ہے وہ کراچی میں ہے جی, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پبلک نے نا اس کو آسان لے لیا ہے, اور چونکہ سیکھنے کے کئی طریقے اس میں سے یہ کہ ایک بندے کے ساتھ خود کچھ ہو جائے تب اس کو سمجھ میں آتا ہے کہ کیا ہوا ہے. ابھی تو لوگ صرف دیکھ رہے ہیں یا سن رہے ہوتے ہیں جن کے ساتھ نہیں ہوا ہوتا بالکل, اس کو ہو گیا یا اس کو ہو گیا. ہم ایز اے ڈاکٹر کمیونٹی بہت سیریسلی اس کو فیل کر رہے ہیں کہ یہ بہت ہی خطرناک حد تک بڑھ رہا ہے اور یہ قابو سے باہر ہو جائے. کراچی کی جو سچویشن ہے یہ اگر جس اسپیڈ سے ہم چل رہے ہیں نا یہ تک ہر گھر میں پہنچ جائے گا. تو یہ تو سیوک سینس کی بات ہے, ٹھیک ہے. حکومت نے اپنے ایس او پیز اچھے ڈیفائن کیے ہیں, ٹھیک ہے. اب یہ نہیں ہو سکتا کہ 3 کروڑ 2.5 کروڑ کی آبادی کے شہر پہ ہر ایک کے اوپر بندہ کھڑا کر دیا جائے, بولے نہیں پہنو. تو عوام سے ریکویسٹ بھی ہے اور ان کے لیے یہ ہدایت بھی ہے کہ بھائی اس کے لیے سینسٹیو کو فیل کریں, محسوس کریں کہ یہ خطرناک ہے. آپ 25-50 روپے کے ماسک سے اپنے 25-30 لاکھ روپے بچا سکتے ہیں. آپ چھوٹا سا سینیٹائزر استعمال کر کے چھوٹا سا ایس او پیز گھر کے اندر بنا کے ہم انٹر ہوتے اپنے شوز کو باہر اتار دیں اور تھوڑے سے پروٹیکٹیو میجر لے لیں. اپنی جو فرش کی کلیننگ ہے یا جن ڈور ہینڈلس کو ہم ٹچ کرتے ہیں اس کو ذرا سا دیکھ لیں, تو اس سے ہم بچ سکتے ہیں اس چیز سے جو کہ کسی وقت خدا نخواستہ پوری فیملی کے لیے ایک بڑے ٹریجک سانحے کا سبب بن سکتی ہے. تو گورنمنٹ کے سپورٹ اچھے ہیں اس میں تمام. میں یہ کہوں گا کہ جو ہمارے مارکیٹ جن کی بات کر رہے ہیں ان کی جو ایسوسیشن ہیں, ان کے جو شاپ کیپرس ہیں اور خود عوام جو وہاں خریدنے آتے ہیں ان کو اس کا خیال رکھنا چاہیے. یہ تجربے سے سیکھنے کی بات ہے, دیکھ کے سیکھ لیں تو اچھی بات ہے. اچھا, ہم نے یہ دیکھا ہے کہ عوام جو ہے وہ ماسک لگاتی ہے لیکن یہاں ہوتا ہے ماسک یا یہاں ہوتا ہے ناک سے نیچے ہوتا ہے. ابھی تو ویسی سردی ہے, گرمی میں تو چلے پھر بھی مشکل ہو رہا تھا پہننے میں, سردی میں تو آپ کو ویسے بھی آپ یہ بھی بتائیں کہ یہ تو بلکہ سیفر ہو جاتا ہے کہ آپ کے ناک سے سردی نہیں جا رہی ہے, تو پھر بھی پہننے میں کیوں تکلیف ہوتی ہے لوگوں کو؟ بس وہ تھوڑا میرے خیال سے جب لوگ کرتے ہیں تو ان کو تھوڑا سفوکیشن شاید فیل ہوتی ہے, تو عادت نہیں ہے تھوڑا سا. آپ اگر آپ کوئی بھی شخص نا اپنے فیس کو ٹچ کیے بغیر رہ نہیں سکتا, یہ بڑی مشکل بات ہے, یہ ہیبٹ ہے. تو ہوتا ہے اس کو نوز کو آئیز کو, بلکہ ہمارا تو ماحولیات اتنا خراب ہے کہ ماسک پہننا ویسے ہی مست مجھے لگتا ہے. چلے ہم اس پر ذرا سی بات کریں گے لیکن ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ ہی رہیں. جی ناظرین, ایک بار پھر ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں. ہمیں ایک اور گیسٹ نے بھی جوائن کیا ہے, میں ان کا بھی تعارف کروا دوں. ہمارے ساتھ اس وقت ہیں شکیب شیخ صاحب جو ڈیپٹی جنرل سیکریٹری الائنس آف پرائیویٹ اسکول سندھ. السلام علیکم جی, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں. ابھی ہمارے دونوں مہمانوں سے بات ہو رہی تھی, اسپیشلی دیکھیں اس وقت کووڈ 19 کی سیکنڈ ویو جو ہے وہ آ چکی ہے اور بہت زیادہ اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیسز بڑھ گئے ہیں اور
بات بھی زیادہ سے زیادہ ہو رہی ہیں اس پہ. سب سے پہلے ہم یہی دیکھ رہے ہیں کہ پچھلی دفعہ میں ایک تو لاک ڈاؤن ہو گیا تھا تو ذرا کنٹرولنگ آ گیا, پھر جیسے لاک ڈاؤن کھلا تھا تو یہی والی سچویشن آ گئی تھی. ہمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں لوگ جو ہیں وہ اپنا خود کا بہت زیادہ خیال نہیں رکھ رہے ہوتے, بڑا ایزی لینا شروع کر دیتے ہیں. لاک ڈاؤن نہیں ہے تو بڑا ایزی لیتے ہیں. ہم وہ وقت بھول گئے ہیں جب لاک ڈاؤن تھا اور ہم تکلیف سے ٹائم گزارا, اور اس وقت آپ بتائیے گا کہ سچویشن کیا ہے. کیا سکولز کا اس وقت بند ہونا بالکل صحیح ہے, اور آن لائن کلاسز کے حوالے سے بتائیے گا. یہ تو پرائیویٹ اسکول تو چلیں پھر بھی مینیج کر لیتے ہیں, گورنمنٹ اسکولز وہ کیسے مینیج کریں گے, ذرا تھوڑا سا سوال سے بتائیں. جی بالکل, آپ نے دیکھا ہوگا کل سے ہی سندھ کے اندر کیسز کی تعداد بہت زیادہ بڑھ گئی ہے, بہت زیادہ. جی جی. تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو اسکولوں کو وقتی طور پہ جو بند کیا گیا ہے وہ اہمیت رکھتا ہے, اور اگر اس سے بند نہ کیا جاتا تو کافی پرابلمس بچوں کے لیے کریٹ ہوتے ہمارے پاس. اور اس وقت بہتری آپ یہ کہہ رہے ہیں. اچھا, آن لائن کے حوالے سے پرائیویٹ سکولز کیا کام کر رہے ہیں؟ آن لائن کے حوالے سے دیکھیے ہمارا کیٹیگرائز سسٹم ہے جس کو گورنمنٹ نے کیٹیگرائز میں نہیں کیا ہے. کیمبرج سسٹم ایک علیحدہ سسٹم ہے, اور اس کے بعد میٹرک سسٹم آتا ہے, اور میٹرک سسٹم کو فالو جو ہے مڈل کلاس لوگ اسکولز بھی کرتے ہیں اور لوئر کلاس اسکولز بھی کرتے ہیں, اور ان کے پاس یہ آن لائن سسٹم کا بہت ہی سسٹم بہتر طریقے سے وہ نہیں چلا پا رہے ہیں. تو گورنمنٹ کو پہلے تو یہ ڈیسائیڈ کرنا چاہیے کہ کیٹیگرائز کیا جائے اسکولوں کو کہ ہم آن لائن کس کو لینا چاہ رہے ہیں اور کون آن لائن نہیں دے سکتا. 14% جو ہیں پورے پاکستان میں صرف آن لائن سسٹم جو ہے اس وقت ڈکلیئر ہوا ہے کہ اسکولز میں دیا جا رہا ہے. تو یہ بہت کم ریشو ہے جو کہ ہمارے آگے جو ہمارا لاس ہوا ہے 6 months کا, اس کو ریکور کرنے کے لیے ہمیں بہت زیادہ ایک ٹائم چاہیے, ٹائم گین ہوگا, اور ابھی مزید اور ہمارے 1.5 months کی پھر ویکیشنز دے دی گئی ہیں, اس سے ہمارا ایک لاس ہو رہا ہے. اور آگے اگر سروے دیکھا جائے تو یہ 2022 تک جو ہے کرونا وائرس ہمارے جیسے ملک جو ہیں جو لوئر کلاس ملک ہیں ان میں آگے 2020 تک اس پہ قابو پایا جائے گا. قابو پایا جائے گا. لیکن اس کے ڈاکٹر صاحب آپ یہ بتائیے گا کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ چیز ہم خود کم کر سکتے ہیں ایس او پیز کو فالو کر کے؟ بالکل. اب دیکھیں یہ ایگزامپل دیکھ لیں, آپ سنگاپور کو دیکھ لیں, 3-4 کنٹریز ہیں جنہوں نے نیوزی لینڈ کو دیکھ لیں, انہوں نے ایس او پیز کو فالو کیا ہے اور بالکل انہوں نے اس کو کٹ ڈاؤن کر دیا. یہ 1:3 کی ریشو میں بڑھتا ہے, ایک بندے سے 3 کو لگے گا, 3 سے پھر 9 کو لگے گا. ٹھیک ہے, تو اگر ایک بندہ پروٹیکشن لے لے گا تو آپ سوچیے وہ نیکسٹ لیول آف چین کو بریک کر دیتا ہے. تو بالکل اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ اگر ہم سب ایس او پیز کو فالو کریں جو کہ سمپلر ہیں. اور اس کووڈ نے ایک چیز اچھی کی کہ ہمارے یہاں پہلے فیس ماسک بنانے کی شاید فیکٹری 1 اور 2 تھی پاکستان میں, اور باقی سب امپورٹ ہوتے تھے, وہ اب بہت ساری لگ گئی ہیں, خود ہی خود کفیل ہو گئے, لگ گئی ہیں, اور اب اس کی ماس پروڈکشن ہو رہی ہے. تو بیچ میں کاسٹ کا جو ہے وہ بڑا امپیکٹ آیا تھا, سڈن جب ڈیمانڈ بڑھی تھی, اب لوگوں کے لیے اویلیبل ہیں. تو بالکل بیسک ایس او پیز ہیں, آپ فیس ماسک پہنیں اور ہینڈ کوکنگ کریں اور اوائڈ کریں فیس ٹچنگ سے, اور ڈسٹینس رکھ لیں 6 میٹر کا یا 6 فیٹ کا, اور ہاتھ دھوتے رہیں. اور دیکھیں صفائی نفس ایمان ہی ہے نا, اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے. ویسے بھی ہم اپنے مطلب صفائی کو تو ہم ویسے بھی اپنا جو ہے ایک ایمان کا, ایک دین کا حصہ ہے, اور اسے مانتے بھی ہیں اور اسے اپلائی بھی کرتے ہیں, تو اپنا خیال رکھنے میں کیا حرج ہے. اچھا شارق صاحب یہ بتائیے گا کہ اس وقت جو کیسز بڑھ رہے ہیں, آپ یہ بتائیں کہ مزید مطلب یہ ہے کہ یہ افیکٹ کر سکتا ہے شادی بزنس کو, یا کیا کرے گا؟ دیکھیں جس طرح سے یہ سیکنڈ ویو آئی ہے اور یہ ہائیسٹ ویو آ رہی ہے, تو یہ بالکل شادی ہال کو جو ہے یہ ٹارگٹ کر سکتا ہے. پر میں اس پہ ایک ہی بات کہوں گا, جیسے کہ پہلے بھی ایک بات ہوئی کہ اگر آپ شادی ہال بند کرتے ہیں تو اس سے الائڈ انڈسٹریز کتنی ساری ہیں, پہلے تو یہ گنتی کریں. اس سے 1000 لوگ کہتے ہیں نا وابستہ ہو جاتے ہیں, ایک چھوٹے بہت ساری چیزیں ہیں اس میں. تو یہ اس کو دھیان میں رکھتے ہوئے اس کے لیے اور فردر ایس او پیز بنائیں. اس کو بند کرنا یہ حل نہیں ہے, یہ فردر ایس او پیز بنائیں اور اس کے اوپر عمل کروائیں.
اچھا یہ تو بات بڑی اچھی ہے کہ جو آؤٹ ڈور جو اس وقت شادیوں کا سلسلہ رکھا ہوا ہے کہ آؤٹ ڈور ہونا چاہیے, اوپن ایئر پہ ہونا چاہیے, ڈو یو تھنک سو کہ یہ ابھی کارآمد ہے ان ہالز کے لیے بھی جو اس وقت بند ہالز ہیں؟ ان کے لیے پھر کیا ہوتا ہے جو کورڈ ہال ہیں ان کے تو پھر بھی وہیں کے وہیں پرابلمز رہے؟ نہیں, جیسے کہ ہمارے سب کے یہ جو ہے یہ کورڈ تھے, ہم نے اس کو کینوپیز کو اپنی جو ہے وہ کھول دیا, ریموو کر دیا اور اس کو ہوادار اور وینٹیلیشن والا بنا دیا. یہ اوپن ایئر, تو اب یہ اوپن ایئر ہو گئے. اچھا یہ آپ لوگ کے لیے آسانی تھی کہ آپ لوگوں نے کینوپیز کو جو ہے وہ کورڈ آلریڈی نہیں کیا ہوا تھا, لیکن اب وہ یہ ہے کہ کھل گئے ہیں, اب ان کو کھول دیا گیا, مطلب چھتوں کو جو ہے وہ ریموو کر دیا. اچھا ریموویبل اسٹرکچر, اس کو ہم نے جو ہے وہ ریموو کر دیا اور ابھی ہوادار بنا دیا. اچھا صحیح ہے. تو یہ اس سے کوئی مطلب پرابلم نہیں ہوا کہ کوئی چھت جو ہے وہ بند تھی اور کوئی نہیں, اس میں تقریباً 99% جو ہے اس میں کوئی ایسا ہمارے کو وہ اوپن ہو چکے ہیں. ٹھیک ہے, صحیح ہے. اچھا اسکولز کے حوالے سے جی کچھ کہنا چاہیں گے؟ بات یہ کہنا ہے جو پہلا سرچ تھا نا جو کہ فیبرری مارچ میں آیا نا, اگر آپ اس وقت کو دیکھیں تو سڑکیں سنسان ہو گئی تھیں. جی ٹھیک ہے نا, بالکل, اور لوگوں نے اس وقت تھوڑا شاید ڈر گئے, سیریس تھوڑا پھر بھی لیا. ابھی میں یہ فیل کرتا ہوں کہ رائٹ ناؤ دیکھیں وہی رونق ہے, وہی باہر گھومنا پھرنا ہے جو ابھی آپ نے بات کی سب چیزیں ہیں, اور لوگ زیادہ سیریس ویو پہ لوگوں کا تھوڑا سا جو رویہ ہے وہ اتنا سیریس نہیں ہے. اس کو بالکل ہماری پوری ڈاکٹر کمیونٹی جو ہے اس کو بہت سینسیٹیولی دیکھ رہی ہے اور بہت ہی زیادہ کنسرن ہے کہ یہ جو چیز ہے نا یہ بڑا برا امپیکٹ ڈالی ہے. ہاسپٹل سیچوریٹ ہو رہے ہیں, تقریباً سیچوریٹ ہو گئے ہیں. جی بالکل, اس وقت جگہ نہیں ہے ہاسپٹلز میں, تو وہ ہماری کیپیسٹی ریچ ہو رہی ہے. اس کو لوگوں کو بالکل خیال رکھنا چاہیے. اچھا یہ لوگوں کا, میں تینوں سے سوال کروں گی, پہلے آپ سے, یہ لوگوں کا مائنڈ سیٹ کیا ہے؟ لوگ مائنڈ سیٹ پہ کیوں نہیں چل رہے ہیں کہ ایک وبا ہے؟ مطلب ایک زمانے میں جب وبا کا نام لیا جاتا تھا لوگ خوف طاری ہو جاتا تھا, کپی ہو جاتی تھی کہ ایک وبا ہے, تو اس وبا کو کیوں نہیں سیریسلی لے رہے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ گورنمنٹ نے اویئرنیس پروگرام نہیں چلائے جب فرسٹ ویو آئی. پیرنٹس ہوں اسکول کے یا جو بھی ہمارے ملک کے لوگ ہیں, ان لوگوں کو اویئرنیس نہیں دی گئی ہے کہ ماسک سے آپ کا جو ہے فائدہ ہوگا, آپ جو ہے ہینڈ سینیٹائز کریں. کسی چیز کے لیے پریپیئرڈ نہیں ہیں یہاں پر لوگ. اور دوسرا ہمارے سوشل میڈیا پہ بھی کچھ نیگیٹیوٹیز چلتی ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ہے کرونا وبا ہے ہی نہیں, اور اس کو جو ہے یعنی نہ ماننے والی چیز لوگوں میں پھیلائی جاتی ہے جس سے لوگوں کے اندر غلط اویئرنیس جاتی ہے. اس چیز کو روکنا چاہیے. حالانکہ ہماری تو الیکشنز کی کیمپینز تک اسی میں چلتی رہی ہیں, اس کے باوجود حکومت نے اس کے اوپر توجہ کیوں نہیں دی, یہ ایک بڑا سوال ہے حکومت کے لیے. ٹھیک ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایس او پی پہلے تو دیکھیں ہم نے جو فرسٹ ویو آئی تھی اس پہ تو ہم نے دیکھا تھا کہ گورنمنٹ نے بہت سارے جو ہے ایڈز بھی چلائے اور کافی زیادہ لوگوں کو اویئر بھی کیا. ایون جو سیلیبریٹیز تھے وہ اس وقت بڑے بڑے جو ہے باتیں کر رہے تھے, سب نے بڑے بڑے جو ہیں وہ اپنے جو ہے ویڈیوز کے جو ہے وہ ویڈیوز ڈالی تھی اس حوالے سے کہ کووڈ یہ ہے, کووڈ خطرناک ہے. چینلز بہت کام کر رہے تھے اس وقت, لیکن اب ہم نے یہ دیکھا ہے کہ سمجھانے والے جو یہ جو چیزیں ہیں وہ ختم ہوتی چلی جا رہی ہیں. تو کیا ری انفورسمنٹ ریکوائرڈ ہوتی ہے؟ دیکھیں نا, بندہ بھول تو جاتا ہے یہ چیزیں نا, ایڈورٹائز کرنا پڑتا ہے نا بار بار. ہاں ٹیلی فون آپ کال کریں کسی کو تو بڑا اچھا میسج چلتا ہے, تھوڑا سا لیندی ہے لیکن بہت اچھا ہے کہ لوگ ایڈورٹائز کر رہے ہیں. بات یہ کہ سیکھنے کے دو تین ہی فنومینا ہیں, یا تو بندہ نصیحت سے سیکھ لیتا ہے یا دیکھ کے سیکھ لیتا ہے کہ وہ سڑک پہ کھڑا ہے اور بندہ کوئی کراس غلط کرے اور ایکسیڈنٹ دیکھ کے, اور ایک خود پہ کرا کے سیکھتا ہے, نہیں کہ اس کے اوپر خدا نہ خواستہ کچھ ہو جائے تو پھر اس کو پتہ چلتا ہے. اس جگہ پہ نہیں جانا چاہیے. سمپل سا فارمولا ہے, فالو دا ایس او پی, ڈو واٹ ایور یو وانٹ ٹو ڈو. ٹھیک ہے, اور ایس او پی سے بتائیں کہ کتنا زیادہ مطلب فرق پڑ سکتا ہے؟ بہت فرق پڑ سکتا ہے. مطلب ہمارے جو سرچ فرسٹ میں نے لاسٹ جو فگر دیکھی تو 16% ہے کراچی کا, اور ابھی جیسے بتا رہے تھے کہ ہمارے ساتھی کہ پورے سندھ میں بھی ہائی ہو رہا ہے, تو یہ سڈنلی ڈراپ ہوگا. 1:3 کی ریشو ہے, 1 سے 3 پہ لگے گا. ایک فیملی افیکٹ, ابھی میں آپ کو بتاؤں پوری ایک فیملی افیکٹ ہو جاتی ہے. تو اس کے ساتھ اگر اس کی دیکھیں نارملی ایک بندہ بیمار ہوتا ہے نا, اس کے بھائی بہن فیملی کا ممبر اس کی کیئر کرتا ہے, یا پوری فیملی بیمار ہو جاتی ہے تو کیئر کرنے والے لوگ بھی نہیں ملتے. اچھا لوگوں کو پتہ نہیں چلتا ہے, بڑا خطرناک. لوگ سمجھتے ہیں بس ایسے ہی ہے بھائی, جب بخار چڑھتا
پڑتا ہے, یہاں تک کہ میرے فرینڈز وغیرہ بتا رہے تھے کہ آپ کے دانتوں تک میں افیکٹ پڑتا ہے, اور آپ کا جو ہے مطلب آپ اٹھ بیٹھ نہیں نارمل سکتے کھانسی ہیں, میں لوگوں کی حالت خراب ہو جاتا ہے. حالت خراب ہوتا ہے. یہ تو بخار ہوتا ہے اور تقریباً یہ 102 103 تک جاتا ہے بخار, اور یہ آپ کو جو تکلیف اس وقت دے گا, یہ اس وقت کی تکلیف جو ہے آپ کو اندازہ نہیں ہے. اچھا, پھر آپ کے بڑے بزرگوں میں جب یہ جاتا ہے تو یہ ان تک تو یہ بہت زیادہ. اچھا یہ بتائیے گا کہ یہ جو افیکٹ ہم کہتے ہیں نا بزرگوں تک جو افیکٹ یہ کرتا ہے, کیا ان کی امیونٹی اتنی کم ہوتی ہے کہ ان کے لنگس کمپلیٹلی ان کو ڈیمیج کر رہا ہوتا ہے, کیا ہوتا ہے کہ مطلب یہ تو امیونٹی کا آپ کا باڈی ایک کنٹری کی طرح لے لیں نا, ہاں ہاں, تو جب آپ کسی فورن ٹاکسنگ ایلیمنٹ سے ایکسپوز ہوتے ہیں, کوئی ایسی چیز جو خطرناک ہے, بیکٹیریا جرثوم جسے کہتے ہیں, وہ جب باڈی میں آتا ہے تو باڈی جو ہے نا اس کے اگینسٹ جو ہے نا اپنی فائٹنگ فورس بھیجتی ہے. اب ہمارے یہاں لوگ پہلوان بن جاتے ہیں نا, یار کچھ نہیں ہوتا, ٹھیک ہے ہم تو کر لیں گے نا, تو اب ہوتا یہ کہ ہوتا کچھ نہیں. اب یہ جو اٹیک ہے نا اپنی باڈی میں کئی طرح سے ریفلیکٹ ہوگا, وہ یہ ہو سکتا ہے بیمار ہو جائے, اور ہو سکتا ہے بیمار نہ بھی ہو, ٹھیک ہے نا. اب بیمار نہیں ہونے پہ بھی کیا ہوتا ہے کہ آپ کی باڈی کے ڈیفینس میکینزم کمزور پڑ جاتا ہے ینگ ایج میں, اس لیے اس کا افیکٹ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاکستان میں دیکھیں آپ کی نا ایوریج ایج ہی کم ہے ورسز جاپان, 30 ایئرس کا آلموسٹ فرق ہے. تو کیونکہ ان کے یہاں پورا ہائیجین اور سب کانسیپٹ اچھے ہیں, سسٹم ہے, صفائی ستھرائی ہے. یہ لوگ سوچتے نہیں ہمیں کچھ نہیں ہوگا نا, وہ ایکچولی اگر نہیں بھی ہونا کچھ نہ کچھ اندر اسکن کے پیچھے ہوتا ہے. یہ ذرا بتائیں کہ بڑے آپ نے امپورٹنٹ بات کی کہ ایک فائٹنگ فورس ہوتی ہے, وہ ایک دفعہ میں گئی, جس طرح ایک ہیومن باڈی ہے اس کے اندر بچانے کے وہ ہیں اس کی ایک پوری فورس ہے, ٹھیک ہے, اس کے جو وہ جراثیم جو بچاتے ہیں وہ گئے ہیں, انہوں نے فائٹ کیا ہے ایک دفعہ میں, بچا لیا. اب وہ پیچھے اس کی وہ فائٹنگ فورس تو ختم ہو گئی, اب وہ جب دوسری دفعہ اٹیک ہوگا تو دیکھیں بات وہ تو نہیں بچا سکے گا نا پھر. باڈی میں ڈیفینسو میکینزم جب ایک خاص قسم کا ایکسپوجر ملتا ہے تو باڈی اینٹی باڈیز بناتی ہے اس کے اگینسٹ, تو اس سے آپ تھوڑا سا پروٹیکٹیو ہو جاتے ہیں. لیکن دیکھیں جب بھی کوئی لڑائی ہوتی ہے نا تو ڈیمیج دونوں کو ہوتا ہے. تو یہ نہیں اگر آپ جیت جاتے ہیں نا لڑائی, تو یہ نہیں ہوگا کسی کاسٹ پہ جیتتے ہیں وہ لڑائی میں, آپ کے باڈی کا پورا سسٹم ویک بھی ہوتا ہے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں وہ کہیں نہ کہیں ریفلیکٹ ہوتا ہے. اب یہ لوگ سوچتے ہیں نہیں یار ہمیں تو, اچھا جب وہ فائٹ ہوتی ہے تو باڈی ویک ہو جاتی ہے, ویک ہوگی لازمی ہے نا, فائٹ میں تو ہمیشہ ہوگا. یہ تو نہیں ہوگا نا وہ 100% ہوگا اور یہ 0% ہوگا, 10-20% تو ڈیمیج ہوگا. اب وہ کئی طرح سے ریفلیکٹ کر سکتا ہے, وہ بخار کی صورت میں آتا ہے, ٹھیک ہے نا, وہ شیورنگ ہو سکتی ہے, وہ کھانسی ہو سکتی ہے, وہ نزلہ زکام ہو سکتا ہے. لیکن وہ ساتھ میں اگر کچھ بھی نہیں ہو تو ہو سکتا ہے کہ آپ کی ایج, جسے میں کہہ رہا ہوں نا کہ ایج میں باڈی ویک ہو گئی تو آپ کی ایجنگ ہو جاتی ہے, پری میچور ایجنگ ہو جاتی ہے, یا ایج کا فینومینا آپ کا کم ہو جاتا ہے. ایوریج ایج ہماری کم ہے اسی لیے کہ یار ہم ایکسپوز ہوتے ہیں. بہت سے لوگ زندگی میں شاید بیمار نہیں ہوتے ہیں لیکن ایج ہماری نا. امیونٹی کے لیے پھر کیا کرنا چاہیے, جس طرح یہ اپنی فائٹنگ فورس کو بڑھانے کے لیے بیسکلی آپ کا لائف اسٹائل صحیح ہونا چاہیے. سب سے بیسک تو وہ ہے جو ہم سب کا تقریباً خراب ہے. آپ کیا کیا کرنا چاہیے اس کے لیے ذرا بتائیں. نیند اچھی کریں, اسٹریس نہیں لیں, یہ سب کہنا ویسے آسان ہے ہماری سوسائٹی میں, لیکن اسٹریس نہیں لیں, خوش رہیں. ہاں لیکن آپ اگر ہماری سوسائٹی دیکھیں تو وہ شاید تھوڑی سی ڈفرینٹ ہے, ٹھیک ہے نا. اگر آپ باہر جائیں گے تو 8 بجے کے بعد بہت مشکل ہوتا ہے کہ آپ کو اگر یورپین کنٹریز یا ویسٹرن کنٹریز میں جائیں تو چیزیں کھلی ملیں. تو ہمارا تو جو ماڈل ہے نا وہ اسٹارٹ ہی 11 بجے کے بعد ہوتا ہے, دوپہر میں چیزیں کھلنی شروع ہوتی ہیں. اب تو خیر دوپہر 11 بھی نہیں رہا, شاید 1 بجے تک دکانیں کھلنا شروع ہوتی ہیں. نہیں اب تو بڑے جلدی پہنچے ہوئے ہوتے ہیں. یہ تو ابھی سچویشن ہے, لیکن جنرل ماڈل دیکھیں ہمارا یہ کہ ہم رات کو 12-1 بجے تک ہماری چیزیں, تو ہم نے اپنا لائف اسٹائل بیسکلی ڈیمیج کر لیا ہے, اس کا مطلب خراب کر چکے ہیں. اچھا یہ شائق صاحب ہم نے کراچی والوں کو دیکھا ہے کہ ہر چیز لیٹ شروع کرتے ہیں, اور لیٹ ان کا یہ ہوتا ہے کہ ان کو اینڈنگ کرنی ہوتی ہے, اور رات میں گھومنا پھرنا بھی ہے, اور صبح لیٹ بھی اٹھنا ہے. تو یہ لائف اسٹائل ابھی ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ہمیں اپنا چینج کرنے کی ضرورت ہے. یو تھنک سو چینج کرنے کی کس طرح سے ضرورت ہے, کیا لوگ کر پائیں گے بعد میں بھی؟ ابھی ایک بریک کی جانب جاتے ہیں, بریک کے بعد واپس آ کے آپ سے سوال کریں گے, ٹھیک ہے, ہمارے ساتھ ہی رہیں. جی ناظرین, ہم ایک بار پھر آپ کے ساتھ موجود ہیں اور ہمارے ساتھ مہمان بھی ہیں. میں ایک بار پھر ان کا تعارف کروا دیتے. ہمارے ساتھ ڈاکٹر شیراز حسین صاحب ہیں جو پرنسپل کالج آف ڈینٹسٹری ہیں. ساتھ ہی ہمارے ساتھ شارق میمن ہے, صدر کراچی بینکویٹ ہالز ایسوسی ایشن, اور ہمارے ساتھ شکیب شیخ صاحب بھی ہیں جو ہیں ڈپٹی جنرل سیکرٹری الائنس آف پرائیویٹ اسکول سندھ. اچھا, ابھی ہم جو بات کر رہے تھے بڑی امپورٹنٹ بات تھی, اور اسپیشلی جو کراچی کے حوالے سے ہم یہ کہتے ہیں, ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ اپنی امیونٹی کو اچھا کرنے کے لیے لائف سٹائل کو بہتر کرنا ضروری ہے. تو شائق صاحب یہاں پہ لائف سٹائل چینج ہوگا یا نہیں ہوگا؟ یہاں پہ لائف سٹائل چینج اب ہو گیا ہے. اچھا. جیسے کہ ہمیں 9 بجے کا ٹائم دیا گیا کہ شادی ہال بند کرنا. پہلے تو 3 بجے تک کھلے رہتے پہلے تو 3 بجے تک کھلے رہتے تھے, پھر اس کے بعد 12 بجے کی ٹائم آ گئی. پھر 12 بجے کا ٹائم جب آیا تو لوگ 12 بجے اویئر ہو گئے. اس کے بعد اب جو ہے 9 بجے بھی جو ہے نا پارٹیز تیار ہیں, کہتی ہیں ٹھیک ہے 9 بجے بند کر لیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہاں, لوگ جلدی آ جاتے ہیں, لوگ جلدی آ رہے ہیں.
6-7 بجے آ جاتے ہیں, 8-9 بجے تک فری ہو اصل میں پھر وہی ہے نا کہ کام جلدی شروع ہوا. پہلے یہ ہوتا تھا کہ جو کمیونٹیز جو کام کر رہی ہوتی تھی, بزنس کمیونٹیز ہیں, ان کا یہ ہوتا تھا کہ وہ لیٹ ہی کاروبار بند کرتے تھے, تو لیٹ نکلتے تھے تو لیٹ گھر پہنچتے تھے, لیٹ شادیوں میں جاتے تھے. لیکن وہ آپ لوگوں نے سرکل جو ہے وہ اب چینج ہوا ہے. بٹ ڈونٹ یو تھنک سو یہ ہمارے دین اور اسلام کے حوالے سے بھی یہ سسٹم اچھی بات ہے؟ یہ بالکل اچھی بات ہے. صبح کا وقت جو ہے کاروبار کے لیے بنایا گیا ہے, اور اللہ اس کی حدیثوں میں ہے کہ یہ صبح جو ہے رزق بڑھتا ہے. ہمارے یہاں دوپہر میں دکانیں کھولی جاتی ہیں 12-1 بجے, جو کہ ٹائم ہوتا ہے یہ غلط ٹائم ہے. صبح 8 بجے آپ دیکھیں نا, یورپین کنٹریز 8 بجے صبح کھولتے ہیں اور رات کو 8 بجے بند کر دیتے ہیں. ہمارے یہاں الٹا نظام ہے, ہم مسلم ہو کے 12-1 بجے دکانیں کھولتے ہیں اور رات کو 12-1 بجے تک چلانا جانتے ہیں. یہاں پر میں نے دیکھا ہے زیادہ تر ہے کراچی میں, ورنہ آپ اسلام آباد جائیں. اچھا اسلام آباد کو سبھی کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ جی سناٹا ہو گیا, پنجاب کے اور علاقے یا کے پی کے کچھ سناٹا ہو جاتا ہے وہاں. وہ جی سناٹا اس لیے ہوتا ہے کیونکہ ان کا لائف سٹائل بہت اچھا ہے ماشاءاللہ سے. فجر پہ اٹھتے ہیں اور اپنا کاروبار جلدی شروع کرتے ہیں, 8 بجے ان کی دکانیں کھلی ہوئی ہوتی ہیں, اور وہ شام کو 7 بجے دکانیں اپنی بند کر کے آرام سے گھر جاتے ہیں, سکون سے اپنی رات کو گزارتے ہیں, نماز بھی پڑھتے ہیں, عبادت بھی کرتے ہیں, ہر طرح سے اچھا ان کا لائف سٹائل. آئی تھنک دیٹس مچ بیٹر. تو ہم کو بھی اپنے اس لائف سٹائل کو چینج کرنا پڑے گا. اچھا بڑا اچھا لگتا ہے ویسے جب جلدی بند ہو جاتا ہے آپ لوگ. میں خود مطلب پہلے ہوتا تھا کہ لیٹ کام ہو رہا ہوتا تھا, 11 بجے کام ختم ہو رہا ہے. اب یہ ہے کہ ہم بھی جلدی جا کے سکون سے سو جاتے ہیں, تو بڑا ایک اچھا پیسفل ماحول رہتا ہے. تو خیر اس سب چیزوں کے حوالے سے اچھا آپ سے بھی میں یہ سوال کروں گی کہ کس طرح سے ہم ایس او پیز کا مزید خیال رکھیں کہ کرونا جو ہے وہ زیادہ نہ بڑھے, کیونکہ اس وقت کیسز زیادہ ہو گئے ہیں. اویئرنیس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ اور اپنے اسٹوڈنٹس کو اویئرنیس, جس طرح بھی بات ہو رہی تھی کہ کچھ نہ کچھ ایسا ہونا چاہیے کہ آپ لوگوں کو سب کو یہ بلکہ آگاہی دیں کہ اپنے بچوں کو, اپنے اسٹوڈنٹس کو, سب کو, ٹیچرز جو ہیں وہ آگاہی دیں. سب سے پہلے تو میں پرائیویٹ اسکولس کی بات کروں گا کہ وہ بہت ہی اچھی ایس او پیز کو لے کر چل رہے ہیں. سینیٹائز کیا جاتا ہے ان کو, پھر ان کا تھرمامیٹر سے فیور چیک کیا جاتا ہے, پھر ڈسٹینس میں بٹھایا جاتا ہے, اور جو کوشش ہو سکتی ہے ہم کر رہے ہیں اسکولز جو ہیں. اس کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا کہ اسکول سے جب بچے چلے جاتے ہیں, بلکہ آج کل چھٹیاں ہوئی ہوئی ہیں, آپ دیکھیے کہ بچے باہر کھیل رہے ہیں, گراؤنڈز میں کھیل رہے ہیں, پیرنٹس کے ساتھ ادھر ادھر گھوم رہے ہیں. اس کے اوپر تھوڑا سا پیرنٹس کو توجہ دینی چاہیے. اگر اسکولز بند کیے گئے تو کسی وجہ سے بند کیے گئے ہیں, یہی اویئرنیس پیرنٹس کو یا پاکستانی قوم کو نہیں دی جا رہی کہ اگر اسکول بند کیے گئے ہیں تو کس وجہ سے بند کیے گئے ہیں, آپ اس کو فالو کریں. تو پیرنٹس کو خاص طور پر کہ اگر اسکولس میں جس طرح سے ہم لوگ ایس او پیز پر چل رہے ہیں, آپ آگے مزید اپنے گھر میں بچے کو جو ٹائم اسپینڈ ہو رہا ہے اس کو سکھائیں. ان کو ایک چیز آپ نے دیکھا ہوگا, اب سیکنڈ ویو میں ہم ماسک تو پہن رہے ہیں, ہمارے پاس ماسک ہے, مگر اب سینیٹائز اور ہاتھ دھونا ہم بھول چکے ہیں. بھول گئے ایگزیکٹلی. تو یہ وہ چیز دوبارہ سے بہت امپورٹنٹ بات ہے, اور ماسک سے بھی زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے, کیونکہ ہم اپنے ساتھ جو وائرس لے کر جا رہے ہیں ہمیں نہیں پتا ہم کہاں ٹرانسفر کر رہے ہیں. پہلے تو پورے کپڑوں پہ سینیٹائز ہوتا تھا, گھر آتے وقت چینج ہو جاتے تھے, فوراً نہارے ہوتے تھے. بالکل بھی نہیں رکھ پا رہے. تو اس کو ضرور خیال رکھا جائے تاکہ اس چیز سے بچا جا سکے. اچھا ایک تو یہ کہ جس طرح ڈاکٹر صاحب نے یہ بتایا کہ اپنے پاؤں کو بھی صاف کریں, تو وائرس پاؤں ڈونٹ یو تھنک سو کہ اوپر زیادہ ہوگا پاؤں کی بجائے؟ نہیں, آپ دیکھیں نا جیسے انہوں نے کہا کہ آپ لوگ ہینڈ سینیٹائز نہیں کر رہے ہیں. آپ کسی جگہ گئے, آپ مسجد گئے, آپ اور بھی بہت سی جگہ ہیں, آپ نے ہاتھ کہیں رکھا, زمین پہ کچھ بھی کیا. ظاہر ہے کہ انوائرمنٹ ہے اس میں, یہ ابھی ریسرچ بہت سی کہتے ہیں کہ یہ انوائرمنٹ میں بہت عرصے تک رہتا ہے. یہ نہیں ہے کہ جو ہم ڈسٹینس کر رہے ہیں تو وہ ہو گیا. بہتر پروٹیکشن یہ کہ صرف کورونا نہیں ہے, آپ گھر کے اندر انٹر ہو رہے, باہر کی ڈرٹ لے کر آ رہے ہیں نا, ویسے بھی گند لے کر آ رہے ہیں, تو آپ ایک جگہ بنائیں جہاں پہ آپ نے شوز آپ نے اتار دیں, اس کا نیکسٹ لیول پہ آپ انٹری کریں. گیٹ اگر آپ اسٹیئرس ہیں آپ کے ساتھ, آپ فرسٹ فلور پر رہ رہے ہیں, تو آپ کوئی جگہ بنا لیں, اس کو رکھ لیں. تو وہ بھی ایک, جیسے آپ نے بھی کہا کہ شروع میں تو سب لوگ ڈریس کے اوپر بھی اور ہر چیز میں یہ کر رہے تھے, تو آہستہ آہستہ آپ کو جو گیٹ لگ گئے تھے کہ نہیں یہ شاید اتنا افیکٹو میتھڈ نہیں ہے کہ آپ تھوڑا سا پھوڑ دے دیں. فیس ماسک کوریج اس لیے کہ آپ کی جو روٹ آف انٹری ہے نا وہ آپ کی ماؤتھ اینڈ نوز ہے, اور یہ آپ کی آئیز کی, جس میں اس لیے کہتے ہیں کوشش کریں کہ آنکھ
کان اور یہ ناک اور منہ پہ ہاتھ نہ لگائیں اور ہاتھ کو کلین رکھیں, تو یہ بالکل صحیح ہے. باقی گھر پہ انٹر ہو رہے ہیں تو بیسک بات ہے کہ آپ ڈرٹ اور چیزیں لے کے آ رہے ہیں, تو آپ نے کہیں پہ اترے, آپ نے شوز ایسے کہیں جاتے ہیں شوز اتارتے ہیں ہاتھ پہ پکڑ کے کہیں رکھ دیا, اب آپ کے ہاتھ سے اس میں ہے, ٹھیک ہے نا, تو وہ آپ لے کے اندر آ رہے ہیں, تو بہتر ہے کہ آپ باہر اتاریں اور پھر اندر جائیں اپنا فلو. اچھا, یہ سسٹم تو دیکھیں پورا بنانا پڑے گا. ہمارے یہاں پہ یہ سسٹم ہے نہیں, ہمارے پہ 2 چپلوں کا بھی سسٹم نہیں ہوتا. ظاہری بات ہے کہ گھر کے چپل جو ہیں وہ الگ ہوں اور باہر کے الگ ہوں. جو خواتین باہر یا حضرات آتے ہیں وہ باہر والے چپل, گھر والے چپل, ان کا کوئی وہ نہیں ہوتا, از اے سیم. تو یہ بھی ایک بڑا ایک سلسلہ ہوتا ہے کہ ڈریس چینج کریں, ٹھیک ہے, ڈریس چینج کریں, اس کو جہاں رکھنا ہے اس کی جگہ الگ کریں. بالکل آپ کی بات صحیح ہے. میری پریکٹس تو یہ کہ ہمارے جو انسائڈ ہاؤس ہے وہ الگ سلیپرز ہیں اور ہم باہر اتار دیتے ہیں شوز وغیرہ سب, ٹھیک ہے. یہ پریکٹس ہونی چاہیے, یہ ہونی چاہیے پریکٹس, جی جی, کہ آپ کا. اور یہ بھی سسٹم نہیں ہے کہ کیونکہ جب فیملیز, آپ کو پتہ ہے کہ جوائنٹ فیملیز ہوتی ہیں تو ان میں یہ سسٹم بنانا اور مشکل ہو جاتا ہے کہ آپ کا سسٹم اوپر نیچے کا سسٹم ہے, تو آپ کہاں اپنے شوز رکھیں گے, اب اوپر جا کر ہی آپ نے شوز اتارنے ہیں. تو یہ بہت ساری چیزیں ایسی, کیونکہ جوائنٹ سسٹم میں آپ کا یہ کہ ایک ہی گھر ہوتا ہے, نیچے سے آنا جانا ہوتا ہے. آپ پروٹیکشن لے رہے ہیں کہ آپ ایک فیملی ممبر نہیں لے رہا. ہاں, آپ نے تو پورا ہینڈ سینیٹائز بھی کر لیا ہے, سب کر لیا, دوسرا ممبر ہے وہ کھیل کود کے مل ملا کے سب لوگوں سے آ گیا. ایگزیکٹلی. تو اس لیے ایس او پیز گھر کے اندر اسٹرکٹلی نافذ کرنے پڑیں گے کہ بھائی اگر میں نے کیا ہے لیکن دوسرے نے نہیں کیا تو میں گھر میں تو اس سے روٹین کی طرح سے ملوں گا نا. بالکل, چلو میرے تو قصور نہیں تھا لیکن میں پھر بھی لائن اپ ہو گیا. بالکل. تو اس لیے گھر کے اندر ایس او پیز کا اس طرح کا بنانا ضروری ہے. آپ جو ڈور ہینڈلز ہیں یہ سب چیزیں ان کو کریں. بالکل. اچھا شارق صاحب, یہ بتائیے گا کہ کس طرح سے ہائیجین کا خیال رکھتے ہوئے, کیونکہ کہتے ہیں کہ پلیٹس وغیرہ میں بھی جو کھانا کھا رہا ہوتا ہے ان کے بھی جو ہے یہ آ سکتا ہے وائرس, تو یہ آپ لوگ یہ کس طرح سے خیال رکھتے ہیں اس چیز پہ, ہائیجین پہ؟ ابھی جو ہے ہائیجین کی ہماری ایک پالیسی حکومت کے ساتھ بنائی گئی ہے, وہ تو اب یہ آ گئی کہ پہلے ہمارا بوفے سروس تھی, بوفے ختم کر دیا, ٹیبل سروس پہ لے آئے, دین ٹیبل سروس سے بھی اب ہمیں جو ہے وہ فوڈ پیک باکس پہ لے آئے, جو ہر بندے کا ایک فوڈ پیک باکس ہوگا, اس پہ I think that's the best one. What do you say, ڈاکٹر صاحب؟ مجھے ذاتی طور پہ اعتراض نہیں ہے اگر ان کے جو پکانے والے نہ ہو, ویسے تو ٹھیک ہے. میں تو میرا خیال ہے تو شادی سب سمپل ہونی چاہیے, لیکن بہرحال ٹھیک ہے. ہمیں اس پہ صرف ایک اتنا سا اعتراض ہے کہ دیکھیں جب آپ ریسٹورینٹ پہ یہی آؤٹ ڈور ڈائننگز دے رہے ہیں تو کیا وہاں پہ آپ ڈسپوزیبل چیزیں یوز کر رہے ہیں؟ اوکے, ہاں, یوز کر رہے ہیں. اسی طرح ہمیں بھی جو ہے یہ ٹیبل سروس کی اجازت دی جائے. ٹیبل سروس ایک آسان چیز ہے. دیکھیں جب آپ سینیٹائزر سے سینیٹائز کر چکے ہیں, آپ کی ٹیبل پہ سینیٹائزر موجود ہے, آپ نے سینیٹائزر کر لیا, اس کے بعد آپ نے 4 بندوں کے لیے وہاں پہ کھانا رکھ دیا. پیپر پلیٹس بہتر نہیں ہے؟ پیپر پلیٹس بہت بہتر ہے, ٹھیک ہے نا, اگر اس کو اون کر لیا جائے. پیپر پلیٹس ٹھیک رہتی ہیں, پر یہ جو فوڈ پیک باکس ہے اس میں کھانا ٹھنڈا ہو جاتا ہے اور لوگ برا مانتے ہیں کہ یہ ہمارے آگے یہ کس طرح کھانا دیا جا رہا ہے. ہاں صحیح ہے, ٹھیک ہے. تو یہ کہ پیپر پلیٹس دے دیں ساتھ میں سروے, کیونکہ ایک آپ کی بات بہت اچھی, میں یہ اس کو سیکنڈ بھی کروں گی کہ جب کھانا گرم ہوتا ہے تو ڈاکٹر صاحب اس میں وائرس نہیں ہوگا نا. ٹیمپریچر وہ ہے, لیکن دیکھیں بات کہ یہ جو ان کا ہے ماڈل, ایک ہے آپ کا فورن انٹری گیٹ ہے نا, جس سے آپ کے گیسٹ آتے ہیں, آپ وہاں پہ ایک بندہ کھڑا کر دیا, وہ سینیٹائز بھی کر رہا ہے, وہ ایس او پیز کو فالو کر رہا ہے, اور ٹیبل پہ رکھ دیا جو کہ بہت اچھا پروٹوکول ہے. اور ایک آپ کا بیک ہینڈ ہے جہاں پہ آپ کے شیف وغیرہ کام کر رہے ہیں, آپ کو اس سائڈ کے اس پہ بھی, کیونکہ ان کے ہاتھ سے ہوتے ہوئے ویٹرز ہیں, یہ سب ہیں, ان کے ہاتھ سے ہوتے ایک چیز پہنچ رہی ہے. سو دونوں چیزوں کو مینٹین کریں, ٹھیک ہے, پھر اس پہ کوئی کنسنسس کریں, اور ان کا پوائنٹ ایک اچھا ویلڈ پوائنٹ ہے. اچھا, اور ہاتھ دھونے کا سلسلہ جو ہے وہ بہت زیادہ ہونا چاہیے. ایون آپ لوگوں کو میرے خیال میں اب ایک وہاں پہ سنک اسپیشلی ورکرز کے لیے جو ہے یہ بنا دیں تو بہت اچھا ہو جائے گا. بالکل ایسے ہی ہمارے پاس جو ہے اسپیشلی اپنے لیبر کے لیے جو ہے وہ سنکس ہوتے ہیں, وہ بار بار ہاتھ دھوئیں. اس کے بعد جو ہے اس کی ان کی جو سروسز ہیں وہ بغیر گلوز کے وہ کر ہی نہیں سکتے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے نا, سرجیکل گلوز ہوتے ہیں, ڈسپوزیبل گلوز ہوتے ہیں, اس ٹائپ کے گلوز پہنے بغیر وہ ہم سروسز کر ہی نہیں سکتے. ہم نے ہیئر کیپ بھی ہوتا ہے, ماسک بھی ہوتا ہے, ہر چیز اور گلوز بھی پہننا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, آپ کوئی میسج دینا چاہیں گے شکیب صاحب؟ جی بالکل میسج دینا چاہوں گا میں. میسج یہ ہے کہ گورنمنٹ کے لیے کہ ہمارے پرائیویٹ سیکٹر اسکولس کو کچھ جو ابھی بات چلی ہے فیڈرل کی طرف سے کہ ہمیں لونز دیے جائیں گے بلا سود, تو اس پر کوئی امپلیٹیشن نہیں ہو رہا ہے صوبائی حکومت کی طرف سے کہ کوئی نوٹس جاری ہو, اور یا ہمارے جو پرائیویٹ چھوٹے اسکولز ہیں جو کہ 500 سے 5000
تک کی فیسز کو اون کرتے ہیں ان کے لیے کچھ ہمیں نہیں ہوتا ہوا نظر آ رہا، حالانکہ صرف اعلان ہو چکا ہے اس بارے میں. تو اس کو میں گزارش یہ کروں گا کہ اس کو امپلیمنٹ کیا جائے اس کا جلد سے جلد، تاکہ اسکولز اپنی سیلریز دے سکیں ٹیچرز کو، آگے کے اپنے پروگرامز چلا سکیں، کیونکہ اس وقت تک 10 سے 15% اسکولز بند ہو چکے ہیں پچھلی ویو میں، جو 6 months اسکول جی اسی طرح ہی بہت سے شادی ہالز کو بھی نقصان ہوا، سیلون بہت سارے بند ہو چکے، ڈیزائنرز نے اپنے آؤٹ لیٹس بند کر دیے، بہت سی ایسی چیزیں جو بند ہو چکی. تو ہم بھی یہی گزارش کریں گے لوگوں سے سب سے پہلے تو کہ پلیز SOPs کا خیال رکھیں. اس کے ساتھ ہی آج کے لیے اتنا ہی. اپنا بہت خیال رکھیں، اپنے گھر والوں کا خیال رکھیں پلیز. یہ بہت خراب وبا ہے، اس سے بچ کر رہیں. SOPs کا خیال رکھیں. اگر آپ کو سامنے نظر بھی آئے کوئی کہ کوئی SOPs کا خیال نہیں رکھ رہا تو آپ کی ذمہ داری کہ ان کو آپ آگاہی ضرور دیں. نازیہ ملک کو ٹیم کو دیجیے اجازت، کل پھر ملیں گے. اللہ حافظ.